बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। उम्मीद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो ऐं करार में हूंदो। अल्लाह साईं तव्हांखे पंहिंजे हिफ़्ज़ो अमान में रखे। जाॾे तव्हांजा पेर हुजनि उते ख़ुशियूं हुजनि, उते ख़ैर हुजनि। घुमण फिरण जो जेको आहे सो मौसम आहे ऐं ख़ासि तौर ते जेकॾहिं ॾिसिजे त सियारो त बिल्कुलु मोकिलाए वियो आहे, बहार अची वई आहे ऐं थधिकार अची वई आहे। हिन मुंद में चवनि था त घुमण जो पंहिंजो मज़ो आहे, न घणो सीउ आहे न वरी घणी गर्मी आहे। सो जेकॾहिं तव्हां का अहिड़ी एक्टिविटी कयो था त इहा ज़रूरी आहे ज़हन जे लाइ बि, जिस्म जे लाइ बि। ऐं ज़ाहिर आहे माण्हू दिलि हिकिड़ी ॿी खाने में अची वञे थी ऐं माण्हू घुमे फिरे थो त जेको स्ट्रेस आहे, जेका परेशानी आहे, जेका ग़मगीनी आहे, उन मां थोरो ॿाहिरि निकिरी अचे थो। पाण बि घुमंदा कयो, पंहिंजी फैमिली खे बि वठी वेंदा कयो। मां त इहो ॾस ॾींदुसि ऐं जेकॾहिं तव्हां को लॉन्ग टूर कयो था ऐं पंहिंजे शहर खां ॿाहिरि निकिरी वञो था त इहो अञा वधीक सुठो आहे। इन सां गॾोगॾु इहो थींदो आहे त हिकु त पंहिंजे शहर में तव्हां जंहिं शहर में रहो था उन शहर जे बारे में घणे भाङे तव्हांखे ॼाण हूंदी आहे, पर जेकॾहिं तव्हां कंहिं ॿिए शहर में वञो पिया या कंहिं ॿिए माग मकान ते वञो था त उन शहर जी, उन जाइ जी हिकिड़ी हिस्ट्री तव्हांजे दिमाग़ में, ज़हन में अची वेंदी आहे या तव्हां कंहिंखां पुछा कंदा आहियो त पोइ तव्हांजे ॼाण में इज़ाफ़ो थींदो आहे। इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। कुझु वक़्तु पहिरियां असां बि घुमंदा हुआसीं दोस्तनि सां गॾु ऐं हाणे वरी सिलसिलो थोरो कटिजी वियो आहे, पर हाणे हिकिड़ो प्लान असां बि जोड़ियो आहे त इनशाअल्लाह अन क़रीब किथे न किथे टूर ते वञिबो। छंछरु आचर मोकल जो ॾींहुं आहे त वेझे आसपास पंहिंजी सिंध ॾाढी ख़ूबसूरत अथव, सची ॻाल्हि इहा आहे। ऐं उहे दोस्त जेकी चवंदा आहिनि त थोरो अञा ॿाहिरि वञिजे, सिंध खां परते वञिजे, उहा बि ठीकु ॻाल्हि आहे। पाकिस्तान जा ॿिया सूबा बि ॾाढा सुठा आहिनि, पर पंहिंजी सिंध जे बारे में बि पाण खे अञा ताईं ख़बर नाहे। ऐं इलाही माग मकान अहिड़ा आहिनि जिन जे बारे में असां सिर्फ़ु ॿुधो आहे। असांजी हेतिरी उमिरि थी वई आहे, हेतिरी वही थी वई आहे, पर पोइ बि असांखे उन जाइ जे बारे में, उन माग मकान जे बारे में प्रॉपर ख़बर नाहे। इलाही माण्हू आहिनि जेके पंहिंजे शहर खां ॿाहिरि निकिता ई न आहिनि। इहा सची ॻाल्हि ॿुधायांव थो। ऐं हैरत थींदी आहे कॾहिं कॾहिं उन्हनि माण्हुनि सां मिली करे। उहे चवंदा आहिनि साईं असां सिर्फ़ु कराची में ई आहियूं त कराची में ई रहिजी विया आहियूं, जेकॾहिं कंहिं ॿिए शहर में आहियूं त उते ई रहिजी विया आहियूं, छो त टाइम नथो मिले। टाइम कढंदा कयो पंहिंजे लाइ, कमनि कारनि जे लाइ जीअं टाइम कढो था, पंहिंजे लाइ बि टाइम कढो। ऐं ॾाढी ख़ूबसूरत पंहिंजी सिंध आहे, सिंध खे घुमो। ऐं ख़ूबसूरत जेकॾहिं तव्हांजी दिलि बि आहे ऐं ख़ूबसूरत जेकॾहिं तव्हांजो ज़हन बि आहे त पोइ तव्हांखे हर पासे, हर ॾिसा ख़ूबसूरती ख़ूबसूरती मिलंदी। ऐं मां किथे पढ़ियो हुयो त जेकॾहिं अव्हांजे ज़हन जे परदे ते या अखियुनि जे परदे ते ई जेकॾहिं बदसूरती ऐं बेकारी शामिलु आहे त पोइ तव्हां भले किथे बि घुमी अचो, तव्हांखे किथे बि हुस्न जो ईअं चऊं त हुस्न जी किथे बि सुध न मिलंदी। सो इनजे करे पंहिंजे ज़हन खे, पंहिंजे मूड खे, पंहिंजे मिज़ाज खे, पंहिंजे दिलि खे ख़ूबसूरत रखो। ऐं ख़ूबसूरत माण्हुनि सां मिलण बि हिकिड़ी ख़ूबसूरतीअ जी अलामत आहे। सो सुबुह सुबुह सां तव्हां ऐं असां मिलंदा आहियूं, तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे। तव्हां असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा आहियो, तव्हांजा लख थोरा आहिनि। उमेदु कयूं था त अॼोको ॾींहुं बि तव्हांजो सकार थो गुज़रंदो ऐं जेकी बि तव्हांजा नेक अमल आहिनि या जेकी नेक मुरादूं आहिनि उहे पूरियूं थियनि। अॼु सिंधी ॿोलीअ जे हिकिड़े ख़ूबसूरत शाइर जी सालगिरह जो ॾींहुं बि आहे। अलाह साईं हुनजी तो उमिरि दराज़ करे, अलाह साईं हुनखे जजी जमार अञा बि अता फ़रमाए, छो त लेजेंड आहे ऐं ॾाढो सुठो राइटर आहे। ऐं टिमाही महिराण जो एडिटर बि रहियो, मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते, मुख़्तलिफ़ रिसालनि में, मुख़्तलिफ़ मैगज़ीन्स में उनजी शाइरी असां पढ़ंदा रहिया आहियूं ऐं पढ़ंदा रहंदासीं। इहो पढ़ंदा रहंदासीं इन करे चवां थो छो त उहो उमिरि जे उन हिसे में आहे, उन फैज़ में आहे त जिते कॾहिं कॾहिं के समाअतूं, के साहतूं झकियूं थी पवंदियूं आहिनि, पर हीउ शाइर अञा ताईं फुर्त आहे। अलाह साईं उनजी फुर्ती बरक़रार रखे, असां दुआ कयूं था दिलि सां। ऐं उनजा तमामु घणा किताब असां पढ़ियासीं। यूनिवर्सिटी वारे ज़माने में बि इमदाद आहे रोल, हिकिड़ो ॾाढो सुठो किताबु असांजे मुताले जे हेठि गुज़रियो। ऐं उनखां सवाइ तमामु घणा सुठा उनजा नग़मा, उनजा गीत, शाहकार गीत अञा ताईं ॿुधंदा रहंदा आहियूं। मूं जॾहिं हिकु ॾीओ जलायो आहे, ज़ोर केॾो हवा लॻायो आहे, ऐं हिकिड़ो माण्हू ई त आहे अचिणो पर, हिकिड़ो माण्हू ई त आहे अचिणो पर, मूं सॼो घरु खणी सजायो आहे, ज़ोर केॾो हवा लॻायो आहे, ऐं तोखे चाहियूं था, तोखे चाहियूं था, तोखे चाहियूं था, तोखे चाहियूं था, बहस इन ते करणु अजायो आहे। मूं जॾहिं को ॾीओ जलायो आहे ऐं ज़ोर केॾो हवा लॻायो आहे। ऐं इन खां सवाइ खोड़ सारी शाइरी आहे। इमदाद हुसैनी साहिब जो आउं ज़िक्र कयां पियो। इमदाद हुसैनी साहिब जी अॼु सालगिरह जो ॾींहुं आहे। सिंध सदा मलूक शाइर आहे, सुहिणी सिंध जो। ऐं असां उनजे लाइ तमामु घणी दिलि सां दुआ कयूं था त रब पाक उनखे डिघी ॼमार सुठी सिहत सां, कामिल सिहत सां अता फ़रमाए। इमदाद साहिब तव्हांखे जनम ॾींहं जूं तमामु घणियूं मुबारकूं, अदी सहर इमदाद खे बि मुबारकूं, पूरी फैमिली खे। जेकी बि जेकॾहिं हीउ मैसेज कन्वे थिए थो या हीउ प्रोग्राम किथे ॾिठो वञे थो त समूरी फैमिली खे
सलाम सिंध जे पूरे सथ तरफ़ां इमदाद हुसैनी साहिब खे सालगिरह जूं खोड़ सारियूं वाधायूं हुजनि। इन खां सवाइ सहाफ़ी सियासी शख़्सियत ऐं जज कामरेड ताज मोहम्मद अबड़े साहिब जी अॼु 35वीं वरसी आहे। 35 वरह उनखे गुज़री विया असांखां विछड़े, पर ताज मोहम्मद अबड़ो साहिब केसर आहे साईं। चवनि था त उनजी उताक ते तमामु घणियूं मंडलियूं मचंदियूं हुयूं। वक़्त जा सियासतदान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ताईं उहे अची वेंदा हुया, उनजे अङण ते उन सां कचहरी कंदा हुया, उनखां कुझु सिखंदा बि हुया। कामरेड ताज मोहम्मद अबड़ो साहिबु तमामु घणो ईअं खणी चऊं त नेक इंसानु, भलो इंसानु, हमदर्द इंसानु, पंहिंजनि जी पोइवारी करण वारो इंसानु। जज हूंदे बि कॾहिं उनखां वॾाई कोन कई ऐं उनखां सवाइ जेकी उन पंहिंजे इलाइक़े में जेकी कमु कया या पंहिंजे बिरादरी जे लाइ जेकी कमु कया उहे अणगणिया कम आहिनि। उन्हनि कमनि जी जेकॾहिं फ़हिरिस्त पाण हिते पहुचाईंदासीं या हिते प्रोग्राम में ॾींदासीं त तमामु घणो टाइम लॻी वेंदो। कामरेड ताज मोहम्मद अबड़े साहिब जो फर्ज़ंद बि आहे एंटी करप्शन पुलिस में ऐं SSP आहे नादिर अली साहिब अबड़ो ऐं उनखे बि अॼु पाण इन जे करे सारियूं था छो त उनजी जेका आहे सा जेका किरत आहे, जेको कमु आहे उहो बि बनस्बत उअं ई लॻंदो आहे, कॾहिं कॾहिं झलक उहा ई ईंदी आहे ताज मोहम्मद अबड़े साहिब जी। सो मीर नादिर अली अबड़े साहिब जो ज़िक्र उन जे करे कयूं था। ऐं इन सां गॾो गॾु हिकिड़ी ॿी बि असांजी मालायती भेण ज़ाहिदा ताज अबड़ो सुठी राइटर बि आहे। उहा कामरेड ताज मोहम्मद अबड़े साहिब जी धीउ आहे, सुठी राइटर आहे, सोशल एक्टिविस्ट आहे ऐं कंहिं जॉब में बि ॾाढी सुठी मतिलबु भड़ आहे उहा बि। सो हिकिड़ी फैमिली ॾाढी पढ़ियल लिखियल फैमिली आहे ऐं ताज मोहम्मद अबड़े साहिब जी जेका स्ट्रगल रही आहे पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाइण में या पंहिंजे इलाइक़े वासियुनि खे पढ़ाइण में, उहा स्ट्रगल बि तमामु घणी अॼु असां शेयर कईसीं। छो त जेकी बि माण्हू पंहिंजी मिटी पंहिंजी धरतीअ लाइ कमु कंदा आहिनि उन्हनि खे पाण पंहिंजे प्रोग्राम में ट्रिब्यूट ज़रूरु ॾींदा आहियूं। सो जज कामरेड ताज मोहम्मद अबड़े साहिब जी 35वीं वरसी आहे। सहाफ़ी बि रहियो, सियासी समाजी शख़्सियत बि रहियो। इन खां सवाइ अॼु असां प्रोग्राम में कचहरी कंदासीं मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते। खोड़ सारा मौज़ू आहिनि जेकी पंहिंजे इलाइक़े जा आहिनि। आवाज़ बुलंद करण वारो कोई बि कोन्हे। तव्हां पंहिंजे इलाइक़े में वेंदा हूंदो, कई शयूं तव्हांजे अॻियां अहिड़ियूं बि गुज़रंदियूं हूंदियूं या अहिड़ियूं नज़र ईंदियूं हूंदियूं जिन शयुनि ते तव्हांखे दिलि चवंदी हूंदी त यार मां इन ते ॻाल्हायां, पर पोइ वरी सुस्ती थी वेंदी आहे, वरी पाण हुन ते न ॻाल्हाईंदा आहियूं। अॼुकल्ह त सोलो ज़मानो आहे, सोलो दौरु आहे। जेकॾहिं का शइ तव्हां किथे पहुचाइणु चाहियो था, सोशल मीडिया जेको प्लेटफॉर्म आहे तव्हां उते लिखी छॾियो त मां फलाणी मार्केट वियुसि, उते हीअ मसइला हुया ऐं हिते गंदगी जा ढेर हुया, उहा नाली आहे जितां पाणी वहंदो रहे थो ऐं इलाइक़े वासी तमामु घणा परेशान। हिकिड़ी शॉर्ट वीडियो ठाहे करे तव्हां सोशल मीडिया ते छॾे सघो था ऐं थी सघे थो त उहा वीडियो पहुचंदे पहुचंदे शेयर थींदे थींदे उन माण्हू ताईं पहुची वञे जेको इन मसइले खे हल करे सघण जी सलाहियत रखंदो हुजे। सिर्फ़ु थोरी फुर्ती करणी आहे, पाण खे चुस्ती करणी आहे। सो अॼु इलाइक़े जा मसइला बि शेयर कंदासीं, ख़ासि तौर ते मीरपुर ख़ासि जा मसइला शेयर कंदासीं। मीरपुर ख़ासि में छा वहे वापरे थो, उतां जी जेका समाजी सियासी क़यादत आहे उहा छा पई करे, इन हवाले सां बि कचहरी कंदासीं। ऐं जेके तव्हांजे ॻोठ राज जो को मसइलो आहे त उहो बि तव्हां सां शेयर करे सघो था। इन खां सवाइ कराची बि अहम मौज़ू आहे अॼोके प्रोग्राम जो। कराची जा बि इलाही मसइला रोज़ु निबरनि बि था, रोज़ु वधनि बि था। ॿ शयूं आहिनि। कराची जा मसइला निबेरण जे लाइ कई साल गुज़री विया आहिनि, पर जॾहिं बि असां प्रोग्राम कंदा आहियूं, जॾहिं बि असां ॻाल्हाईंदा आहियूं त पोइ कराची जा मसइला असांखे इलाही वरी नज़र ईंदा आहिनि त यार हीउ मसइलो बि हल न थियो आहे, हीउ मसइलो हीउ सभु मसइला गॾिजी सॼी पवंदा आहिनि। सो मजमूई तौर ते जेकी मौज़ूद महिमान असां प्रोग्राम जो हिसो रहंदा उन्हनि सां कराची जी सूरत हाल ते बि ॻाल्हाईंदासीं। मीरपुर ख़ासि मां जीअं मां तव्हांखे ज़िक्र कयो त उन शहर जो ज़िक्र कंदासीं त मीरपुर ख़ासि मां हिकिड़ा दोस्त बि कई आहिनि, उन्हनि जो तारीफ़ थोरी देरि में तव्हां सां करायां थो। सेनेट जी इलेक्शन ते बि अॼु ॻाल्हाईंदासीं पाण त सेनेट इलेक्शन में छा थियो ऐं उनखां पोइ वरी इमरान ख़ान साहिबु वरी एतमाद जो वोट कीअं हासिलु कयो। कई माण्हू चवनि था त एतिरा असेंबली मेंबर बि कोन हुया जेतिरा वोट मिलिया आहिनि इमरान ख़ान साहिब खे। बहरहाल इहो बि हिकिड़ो ड्रिगो बहस आहे। इन मौज़ूअ ते वरी बाक़ाइदगीअ सां कंहिं तर्जीह निगार सां पाण ॻाल्हाईंदासीं जेको बाक़ाइदा इन मौज़ूअ ते सुठी गिरफ़्त ऐं गहरी ॼाण रखंदो हुजे। इमरान ख़ान साहिब जे एतमाद वारे वोट खां पोइ इमरान ख़ान जी पोज़ीशन छा रही आहे। कामरान ख़ान साहिबु जेको सुठो एंकर पर्सन आहे, उन जो हिकिड़ो ट्वीट बि साम्हूं अची वियो हुयो। उन लिखियो पए त इमरान ख़ान साहिब जी जेका हाणे हुकूमत आहे उहा बैसाखियुनि ते हली रही आहे ऐं अहिड़ी लूली लंगड़ी हुकूमत जो इमरान ख़ान साहिब खे को फ़ाइदो न आहे, को अख़्तियार जॾहिं त उनखे न आहे, शायदि का ॿी कुवत हलाए रही आहे। बहरहाल XYZ इलाही सारा मसइला, इलाही सारियूं ॻाल्हियूं आहिनि। जेतिरा वात ओतिरियूं ॻाल्हियूं चवंदा आहिनि न पाण सवली सिंधीअ में। सो इलाही माण्हुनि जो पंहिंजो ख़्यालु आहे, पंहिंजी ॻाल्हि आहे। सो सेनेट जी इलेक्शन ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं उनखां पोइ वरी पाण इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त इमरान ख़ान साहिबु चयो त ही पहिरीं असेंबली आहे कुझु वक़्तु पहिरियां त जेका डीज़ल खां बग़ैर हली रही आहे
ऐं मौलाना फज़लुर रहमान साहिब खां थोरी चिड़ बि आहे इमरान ख़ान साहिब खे, ऐं मौलाना फज़लुर रहमान साहिब ॾेई इन जुमिले जो इशारो हुयो। पर कल्ह वरी हिकिड़ी ॿी सोशल मीडिया ते ख़बर पई हले त PTI मौलाना फज़लुर रहमान जे ग्रुप जी मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहिब खे वरी सेनेट जो डिप्टी चेयरमैन करण जी आछ कई आहे। परवेज़ खटक साहिब इहो नियापो ओसी ताईं पहुचायो आहे। वरी सोशल मीडिया ते हिकिड़ो बहस छिड़ी पियो आहे त आख़िर PTI छा थी चाहे, आख़िर PTI करण वारी छा आहे। सो इन मौज़ू ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। ऐं ॿिया बि मौज़ू तमामु घणा आहिनि, एॾा मौज़ू आहिनि जो अॼु को प्रोग्राम 2 कलाक उनजो जेको दौरानियो आहे उहो थोरो घटि लॻे थो मूंखे। कन नक गले जे मसइलनि ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। अक्सर असांजा दोस्त मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में वकोड़जी वेंदा आहिनि त पोइ कंहिं सलाह न कंदा आहिनि, कंहिंखे ॿुधाईंदा न आहिनि। पोइ अॼु असांजो प्रोग्राम अवेयरनेस जो प्रोग्राम बि आहे, ऐं ख़ासि तौर ते कन नके ऐं गले जा जेके प्रॉब्लम्स आहिनि उहे बि सॉल्व थी सघनि था। सो बग़ैर कंहिं देरि जे, बग़ैर कंहिं साईअ जे, ऐं मुअज़्ज़िज़ महिमान जो तव्हां सां तारुफ़ कराईंदो हलां। सभ खां पहिरियां जेका शख़्सियत तव्हांजे साम्हूं TV ते तव्हांखे स्क्रीन ते नज़र ईंदी, पाण रोटरी क्लब जा बि मेंबर आहिनि ऐं सोशल एक्टिविस्ट बि आहिनि। प्यारो साईं धनराज होतवाणी असां सां गॾु आहे, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं आहियो धनराज साईं? फर्स्ट क्लास। वॾी महिरबानी, लख थोरा। तव्हां क़ीमती वक़्त आहियो ऐं एॾो परे खां आया आहियो, मीरपुर ख़ासि खां आया आहियो मुंहिंजे ख़्याल में, ईअं न साईं? जी मां सुबुह सां पहुता आहियो, तव्हांजी वॾी महिरबानी, लख थोरा। ऐं तव्हां सां गॾु ई हिकिड़ो सुठो डॉक्टर बि असां सां गॾु आहे। ऐं जीअं मां पहिरियां ज़िक्र करे चुको आहियां त कन नक ऐं गले जी बीमारियूं ऐं उनजो इलाजु छा आहे, इन हवाले सां पाण कचहरी कंदासीं। इन खां सवाइ उहो डॉक्टर सोशल एक्टिविस्ट बि आहे, मतिलबु समाजी कमनि में बि तमामु घणो अॻिते आहे ऐं हिसो वठंदो रहे थो। सो डॉक्टर फरहान अशरफ साहिब बि असां सां गॾु आहे, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो साईं? ठीकु आहियो? वॾी महिरबानी, लख थोरा तव्हांजा। तव्हां असांजे प्रोग्राम में आहियो। धनराज साईं, सभ खां पहिरियां त मूंखे इहो ॿुधायो त मीरपुर ख़ासि जा जेके शहरी मसइला आहिनि उहे मुख़्तसिर थोरा ॿुधायो न, त कहिड़ा मसइला आहिनि जिन ते पाण ॻाल्हाए सघूं था? सर, मीरपुर ख़ासि माशाल्लाह हिकिड़ो सुठो शहर आहे ऐं तमामु घणी सुठी पॉपुलेशन आहे ऐं पढ़िया लिखिया माण्हू बि आहिनि। पर उन हूंदे बि उते तालीम जो तमामु वॾो माना इशूज़ आहिनि। उनखे अलावा यंगस्टर लाइ रांदियुनि जे मैदाननि जा वॾा इशूज़ आहिनि। सही। हेल्थ जा इशूज़ आहिनि ऐं इशूज़ ते ॻाल्हियूं कनि त काफ़ी सारा इशूज़ आहिनि। बेरोज़गारी बि असांजे मुल्क जो ओवरऑल पाकिस्तान जो इशू आहे। सफ़ाई जा इशूज़ आहिनि ऐं काफ़ी इशूज़ जेके आहिनि उनखे ॾिठो आहे त तमामु हर किथे आहिनि, पर मीरपुर ख़ासि में इहे तमामु घणा इशूज़ आहिनि। सही सही। ऐं मीरपुर ख़ासि उहो शहर आहे जिते तमामु घणो एरियो लॻे थो ऐं तमामु मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जा माण्हू उते आबाद बि थियनि था। ॿियो सही त मीरपुर ख़ासि जेका हिकिड़ी लुक अचे थो, जेको इनिशियल स्टेज ते जेको लुक थिए थो, उहो काफ़ी माना हिकिड़ो सुठो फेस नथो ॾे, छो त गंदगी जा बि इशूज़ आहिनि ऐं का अहिड़ी काफ़ी चिंग चीज़ आहिनि, गाॾा गाॾियूं आहिनि, काफ़ी इशूज़ आहिनि। त इहे मसइला ज़रूरु आहिनि। सही सही। छा था सम्झो त कीअं इहे मसइला हल कजनि? छो त पाण हुकूमत खे सदाईं चवंदा आहियूं, पर पाण बि पंहिंजो किरदारु अदा कजे, हर शहरीअ जो पंहिंजो फ़र्ज़ु आहे। जी हा, एक्ज़ैक्टली, तव्हां सही पिया चओ। हिन सां गॾोगॾु माण्हुनि जो रोल उनमें तमामु घणो ज़रूरी आहे। गवर्नमेंट जो त हर माना सिस्टम ठहे थो जंहिंमें गवर्नमेंट उनमें इन्वॉल्व थिए थी, पर बजट बि ठहंदा, कमेटियूं बि ठहंदियूं, सभु कुझु ठहंदियूं, पर लोकल माण्हुनि जो उनमें रोल जेसिताईं न हूंदो त इहे शयूं इहे मसइला हल कान थींदा। ऐं बहरहाल इन खां अलावा जेके सुठा कम थिया आहिनि उनखे बि पाण ॻाल्हि कंदासीं। जीअं तव्हां मौसम जी ॻाल्हि कई, तमामु बहितरीनु मौसम आहे, मौसम जो बहार न वञे पियो। त हींअर रिसेंटली असां वटि मीरपुर ख़ासि में गुलनि जी नुमाइश हर साल थींदी आहे। हींअर साल माना 63वीं असांजी गुलनि जी नुमाइश हुई ऐं उते मुख़्तलिफ़ गुल ऐं उनजी प्लांट रखिया विया ऐं तमामु नवां ऐं निराला गुल बि असांखे नज़र आया। नुमाइश जो चर्चो थींदो आहे। जी हा, नुमाइश जो चर्चो थियो आहे, जंहिं करे तव्हां ॻाल्हि कई त मौसम ऐं मूड बहितरीनु थिए थो। त उन मौसम खे ॾिसंदे हिकिड़ो सुठो माना ज़िक्र करियूं था। बाक़ी मसइला काफ़ी आहिनि जंहिंखे हल करण जी तमामु घणी ज़रूरत आहे, जंहिंमें लोकल माण्हू जेसिताईं इंट्रस्ट न वठंदो, संदा एफर्ट्स न विझंदो, तेसिताईं उहे मसइला हल न थींदा। सही 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 ॻाल्हि। सो डॉक्टर साहिबु, तव्हां कहिड़ो किरदारु था अदा कयो हिननि मसइलनि में? छो त सोशल एक्टिविस्ट बि आहियो। सोशल एक्टिविस्ट जो मतिलबु आहे त बाक़ाइदा एक्टिव बि रहे, उहो ॻाल्हियूं न करे, पंहिंजो कमु करे ॾेखारे को न को। सर, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊँ। मेरा नाम डॉक्टर फरहान है। इस सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद ENT डिपार्टमेंट में मेरी ड्यूटी है। अच्छा माशाल्लाह। और थरपारकर डिवीज़न के अंदर हमारी रजिस्टर्ड अल अशरफ वेलफेयर ट्रस्ट वर्क कर रही है। अच्छा। हेल्थ इशू के ऊपर हमारे ज़्यादा फोकस है
اور دوسرا جو ہاسپٹل کے اندر جو پیشنٹس ہوتے ہیں، پور پیشنٹس جو مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم پکے ہوئے کھانے اور راشن ڈسٹریبیوشن اور منتھلی واچر کے اوپر راشن ڈسٹریبیوشن وغیرہ سلسلہ یہ سارے چلتے ہیں. واہ واہ زبردست. تو ENT کے حوالے سے میری اسپیشلائزیشن ENT کے حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج اس پلیٹ فارم کے اوپر ویدر چینج ہو رہا ہے، جیسے آپ نے بات کی کہ موسم اچھا ہوتا ہے تو انجوائے بھی کیا جاتا ہے اور گھومنے کا مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر ایز اے ڈاکٹر میں یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا خیال کر کے کھانے پینے کے اندر احتیاط کریں، کیونکہ پھر وہ انجوائے کے دوران اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک یا فرینچ فرائز یا ریڈ میٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو پھر ان کے گلے خراب، سوئمنگ کرتے ہیں یا سی سائڈ پہ کہیں جاتے ہیں. اگر مفت کی دعوت ہو تو پھر کون خیال کرتا ہے کھانے پینے کا؟ یہ موقع آرٹ سے جانے نہ پائے، یہ کہتے ہیں لوگ. وہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اسٹمک خراب ہو یا گلا خراب ہو تو پھر تو پیسے تو اس سے زیادہ لگ جائیں گے. صحیح صحیح صحیح. تو کیا سمجھتے ہیں ناک اور کان اور گلے کی جو بیماریاں ہیں وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ یہ کھانا پینا تھوڑا سا کم کریں یا احتیاط کریں، احتیاط برتنی چاہیے؟ تو یہ کیا ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ ڈیزیز ایک ادر سائڈ سے. اچھا. ڈیزیز ہو ناک کان گلے کی وہ الگ سیپریٹ ہے. اچھا. ویدر جب چینج ہوتا ہے تو وائرل انفیکشن اور ایکٹیو اکیوٹ انفیکشن وغیرہ آ جاتے ہیں، جیسے گلے کا ہوا، سائنس کا ہوا، ناک کا ہوا یا کان کا ہوا. جیسے سوئمنگ کرنے جاتے ہیں، سی سائڈ پہ جاتے ہیں. سی ویو پر میں جب ضیاء الدین کی میری اسپیشلائزیشن، ضیاء الدین کی بھی پریکٹس، جب ہم ضیاء الدین ہوتے تھے تو ایسے ویدر جب چینج ہوتا تھا گرمیوں میں، لوگ سی ویو سے آتے تھے کہ ہم کل سی ویو گئے تھے، آج ہمارے کان میں درد ہے. وہ خیال نہیں کرتے کہ سی ویو کے اوپر وہ جب پانی میں جاتے ہیں تو ان کے کان میں بھی پانی جا رہا ہوتا ہے، ریت جاری ہوتی ہے. تو وہ کان کے پانی جو کان کے پردے کو انفیکٹ کرتا ہے. اچھا اچھا. تو وہ کان میں پانی رک جاتا ہے. ویسے بھی کسی نہر میں نہانا مطلب وہ نہر میں نہانا، ہاں نہر میں نہانا یا کہیں پر مطلب وہ نقصان کار ہے، وہ نقصان ہوتا ہے. کان میں پانی جانے سے بچائیں. دوسرا موسم جیسے چینج ہو رہا، ابھی ہمیں ٹھنڈے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، گرم پانی پینے میں مزہ نہیں آ رہا، جیسے کولڈ ڈرنک، آئس کریم وغیرہ یوز کرنے کے لیے. رات کے اندر نکلتے ہیں لانگ ڈرائیو پر یا گھومنے پھرنے شام میں جاتے ہیں تو جیسے ہمارے انٹیریئر کے اندر بس ہوا، بائک انٹیریئر کا تو سب کو بتائے کہ ہوا بہت اچھی چلتی ہے، اوپن ایئر ہوتی ہے، فریش ایئر ہوتی ہے. تو رات میں گھومتے ہیں تو کولڈ ڈرنک، آئس کریم وغیرہ یوز کی جاتی ہے، ریڈ میٹ بھی یوز کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر کچھ کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے گلے کے انفیکشن بھی آ جاتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو اس کا بھی تھوڑا بہت خیال رکھیں تو زیادہ صحیح. ویسے ٹھنڈا پانی صحت کے لیے ٹھیک ہے؟ ٹھنڈا پانی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی پینا ہی نہیں چاہیے. پینا ہی نہیں چاہیے، اچھا نہیں ہے. اچھا. گرمیوں میں بھی نہیں پینا چاہیے؟ ہاں گرمیوں میں بھی نہیں پینا چاہیے. گرمیوں میں نارمل ٹیمپریچر کا پانی ہو اور سردیوں میں وارم ہو تھوڑا بہت. اچھا. ہلکا سا مطلب ہے میں گھر جا کے فریج بھیج دوں نا اپنی؟ ہاں فریج دوسرے کام کے لیے پانی آپ، اور جیسے ہماری دادی اماں یا ہوتے تھے مٹکے کا پانی ہو یا بھائی غریبوں کے گھر میں فریج میں صرف پانی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے فریج رکھی ہوتی ہے. وہ ٹھنڈا پانی بڑا نقصان دہ ہے. اور برف کا تو اسپیشلی، اور جو آؤٹ سائڈ جیسے لوگ پرچیز کرتے ہیں باہر کی جو برف ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے. وہ زیادہ نقصان دہ کیونکہ اس میں آلریڈی بیکٹیریاز ہوتے ہیں. تو اچھا. کان، ناک اور گلا ان تینوں کا کنیکشن ایک ہی ہے میرے خیال سے؟ جی ہاں ایک ہی بالکل. تبھی یہ مطلب کوئی ڈاکٹر ایک ہی مطلب ایکسپرٹ ہو جاتا ہے؟ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ناک سے پوسٹ نیزل ڈرپنگ ہوگی یا ریشہ گرے گا تو وہ کان کے اندر بھی جائے گا، گلا بھی خراب کرے گا. ناک تو آلریڈی خراب ہے. اچھا اچھا. تو وہ تینوں، ایک چیز خراب ہوتی ہے تو دو چیزوں کو انوالو کرتی ہے. صحیح صحیح صحیح. کہیں نہ کہیں کرتی ہے، تھوڑی بہت کرتی ہے لیکن کرتی ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا. یہ ایک مرض لاحق ہوتا ہے اکثر، ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے لوگوں کی، اس پہ بات کریں گے لیکن چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں پہلے. ننढड़ी साई वठूं था नाज़रीन. तव्हां असां सां गॾु रहिजो ऐं साईअ खां पोइ ॿिया महिमान बि असांखे जॉइन कंदा, उन्हनि सां बि कचहरी तव्हांजी करायूं था. प्रोग्राम ॾाढो दिलचस्प थियण वारो आहे. ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध.
जी सलाम सन में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ख़ुशि आमदीद साईअ ते वञण खां अॻु में तव्हां सां कुझु मसइला डिस्कस कयासीं, कुझु वरी तव्हांखे ॿुधाए वियासीं त नवां महिमान बि असांखे जॉइन कंदा। सो हिन लम्हे असांखे हिकिड़े मोज़िज़ महिमान जॉइन करे छॾियो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ सां उन्हनि जो गहरो लाॻापो आहे, सुठा तजिया निगार आहिनि। असांजे प्रोग्राम में जॾहिं बि ईंदा आहिनि त सुठी तजिया निगारी बि कंदा आहिनि। सो भलीकार चऊं था पीपी अॻवान मोहतरम साईं नईम अवान साहब असां गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नईम साहब कैसे हैं? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आप सुनाए ठीक हैं? आज तो बाकायदगी से फार्म में लग रहे हैं आप। होना चाहिए, किसी ने कहा था दिन दो अच्छे होते हैं। अच्छा, सैटरडे संडे ना, तो अभी आने वाला सैटरडे संडे तो हम पहले से तैयारी कर रहे हैं सैटरडे संडे। मैं सोच रहा था शायद सैटरडे संडे आज है और मैं प्रोग्राम करने के लिए आ गया। नहीं, आज तो फ्राइडे मना रहे हैं, आज हम सैटरडे संडे मना रहे हैं। अच्छा जी, क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत को? सेनेट इंतखाबात हो गए, अदम एतमाद का, मतलब एतमाद का वोट मिला, अदम एतमाद का पता नहीं कब मिलेगा। वज़ीर आज़म साहब की क्या पोजीशन देख रहे हैं? बस अब पैदा हुए हैं, हमसे बड़े जब दुनिया में आए, उनसे बड़े जब आए, जब से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान निहायत ही नाजुक हालात से गुजर रहा है। इसके नाजुक हालात कभी खत्म हो नहीं सकते। सही सही। जो मुल्क 27 रमजान को वजूद में आए तो इसके नाजुक हालात तो कभी खत्म हो नहीं सकते और पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। रस सेनेट के इलेक्शन अदम एतमाद तो उसको नहीं कहेंगे, इसको एतमाद कहेंगे। मैंने कहा आप अदम एतमाद की जानिब कब भी बढ़ सकते हैं ना। अभी हम बढ़ सकते हैं। असल में लोगों को ये लगता है कि शायद ये अदम एतमाद था, ये अदम एतमाद नहीं था, ये एतमाद था। ये एतमाद वो था जो एतमाद जो है वो खो बैठा था वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान ने 91 जो इनका आइन का आर्टिकल 6 है उसके तहत इनको कहा कि आप जो है वो एतमाद का वोट लेकर आए। अपने जो आपके एमएन है वो आप पे एतमाद नहीं कर रहे। सही सही। और एतमाद क्या नहीं कर रहे, अगर मैं बात करूं अब, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर पिछले एक माह के अंदर तकरीबन 8 जो है वो इलेक्शन हुए, 9 बल्कि इलेक्शन हुए ज़मीनी इलेक्शन। उसमें से आवाम ने 8 जगहों पर तो बुरे तरीके से तहरीक इंसाफ को आउट किया है। ऐसा भी हुआ है कि 5 जगहों पर तहरीक इंसाफ की जमानतें जब्त हुई हैं। अच्छा अच्छा। अवाम जो मुंतखब करती है नुमाइंदा, चाहे वो सूबाई असम्बली में जाए वो कौमी असम्बली में, अवाम ने तो रिजेक्ट कर दिया है। सही। अब कौमी असम्बली के अंदर जाने के बाद कौमी असम्बली के अंदर जो लोग हैं उन्होंने इमरान खान को रिजेक्ट कर दिया है। सही। अब रिजेक्ट करने के बाद अब वो लोग जिनको खुद इमरान खान साहब ने बैठ के ये कहा कि मेरे 16-17 लोग हैं जिनका नाम मेरे पास मौजूद है, ये लोग ज़मीर फरोश हैं, अपना ज़मीर बेचा है और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और फिर एतमाद के वोट लेने के लिए उन्हीं को कहा कि आप मुझे एतमाद का वोट दें, मेहरबानी फरमाए मुझे आप लिख के दे दें कि हाँ आप लोग जो है वो मुझे चाहते हो। और आज सूरत हाल क्या है, जो सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त, एक सिर्फ मजाक है इस मुल्क के अंदर। जैसे टारगेट किलर जमात नहीं रही ना, नफीस बनी। जैसे चपड़ासी नहीं रहा, वजीर दाखिला बन गया। जैसे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो था ना, वो डाकू नहीं रहा। इसी तरीके से जिसको ये 2 दिन पहले वजीर आजम साहब ने कहा कि ओए डीजल तू 2 नंबर आदमी है, अब वो 2 नंबर आदमी भी नहीं रहा। अब उनके पास ये चले गए कि मेहरबानी फरमा के सेनेट का जो चेयरमैन है वो आप हमें जो है वो आप, और आपको हम दे देते हैं डिप्टी चेयरमैन। तो इसको बोलते हैं वो जो है वो NRO। अच्छा। एक NRO वो जो हुकूमत कहती है नहीं देंगे, आज NRO ले रही है कि हमें NRO दे, खुदा के वास्ते इज्जत से बैठने दें। अच्छा नहीं भाई, बचपन में एक कहावत सुनते थे कि वक्त में गधे को भी बाप बनाया जाता है, ये कहावत भी थी, तो ये वक्त ऐसा तो नहीं है? एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी और बड़ी चली भी थी। कोशिश की कि कुछ लोगों ने जो इस मुल्क के अंदर जो नहीं चाहते कि इस मुल्क को आगे बढ़े, एक फिल्म आई थी डोंकी किंग, बड़ी चली फिल्म सिनेमा घरों के अंदर, छोटा बच्चा वो भी समझ गया। लेकिन अगर आज उसको देख दफा बैठ के रिव्यू करो ना तो वो फिल्म आपको समझ आएगी कि इस वक्त वो डोंकी किंग बनी किसके ऊपर थी। तो बात ये है कि ये जो चोर थे, डाकू थे, जिनको NRO नहीं देना था, आज उनके पास ये NRO लेने पहुंच गए। 2.5 सालों के अंदर सूरत हाल ये कि जिस मुल्क का वजीर आजम ये कहे कि हमारी तैयारी नहीं थी, तो उस वजीर आजम से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जो मुल्क का वजीर आजम ये कहे कि मैं टेलीविजन पे बैठ के मुझे डॉलर के रेट पता लगते हैं कि डॉलर चला गया है आगे, जिसका वजीर आजम घर पे बैठे और टॉक शोज के अंदर ये कहे कि मुझे मेरी जो है वो वाइफ मुझे बताती है कि तुम वजीर आजम हो, तो उस मुल्क के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जो इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा सूबा पंजाब का वजीर आला वसीम अकरम प्लस का जिसको अवार्ड सर्टिफिकेट दिया हो और वो ये कहे कि मैं सीखने के लिए आया हूं, तो मेरे भाई बात ये है कि इस मुल्क के अंदर अंडा मुर्गी आज से 1 माह पहले ना अंडे के रेट भी 220 रुपए दर्जन थे और मुर्गी के रेट भी 220 थे, और आज सूरत हाल ये है कि 500 आपके 24 रुपए रेट KPK के अंदर है,
490 روپے ریٹ پنجاب کے اندر ہے اور جو سندھ کے اندر ہے وہ اس وقت 420 روپے ریٹ ہے, سب سے کم سندھ کے اندر ہے. اور بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے کم ریٹ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, 420 ریٹ مناسب نہیں ہے. دیکھیں یہ تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے, لیکن بات یہ چیزیں کیوں آگے جا رہی ہیں, کیا وجہ ہے؟ جب حکومت وفد کی جب آپ کی ریٹ نہ ہونا, جب آپ نے کہا کہ گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے, تو ایسی حالات کے اندر وہ جو مافیاز ہوتے ہیں نا, وہ مافیاز ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور وہ مافیاز کیسے ایکٹیو ہوتے ہیں؟ آج صورتحال آپ دیکھیں کہ کیا حالات اس وقت بنے ہوئے. آج ایک مافیاز وہ جو حکومت وفد ہے, جس نے اس وقت بھی جو کہتے تھے 8 روپے کا یونٹ چور ہیں, اور آپ بھی آج بھی 58 پیسے انہوں نے بڑھا دی, آج 24 روپے 58 پیسے پہ بجلی کا یونٹ لے کے گئے. آج پیٹرول کی صورتحال دیکھیں, ایک ماہ میں 4 دفعہ پیٹرول بڑھتا ہے. آج گیس کی پوزیشن دیکھیں کہ گیس کے جو ریٹ ہیں کہاں لے جا کے کھڑے کر دیے. صوبہ سندھ سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کر کے دیتا ہے, صوبہ سندھ کے اندر گیس نہیں دیتے, صوبہ سندھ کو بجلی معاہدے کے تحت نہیں دیتے, صوبہ سندھ کو پانی بجلی معاہدے کے تحت نہیں دیتے, اور ڈاکے مارتے ہیں کبھی ہمارے جزیروں پہ, کبھی ہمارے اسپتالوں پہ, کبھی پی آئی ایئر لائن کے اوپر, کبھی اسٹیل مل پہ لوگوں کو بے روزگار کرتے ہیں. یہ جو سیاست ہے نا, میں سیاسی طالب علم, میں نے 2.5 سالوں میں جو سیاست دیکھی ہے ارشاد, میں نے ماضی میں ایسی کوئی سیاست نہیں دیکھی جو سیاست متعارف کرائی ہے. دھنراج صاحب تव्हां छा चवंदो, हिकु त महांगाई हूअं ई आहे, पर मूं ॾिठो आहे त मुख़्तलिफ़ शहरनि में वरी हथरादू महांगाई बि कई वेंदी आहे, जेकी दुकानदार पाण मिली भगत करे कंदा आहिनि, हिकिड़ा पंहिंजा रेट्स लॻाए छॾींदा आहिनि, पोइ उन्हनि ते को चेक एंड बैलेंस न हूंदो आहे. एॾे छा सूरत आहे? इहा हक़ीक़त आहे, जॾहिं शइ जी खोट ईंदी आहे त पोइ उन में इन्वेस्टर ऐं दुकानदार ऐं ॿिया इन्वॉल्व थींदा आहिनि, ऐं उन शयुनि खे हथरादू खोट करे ऐं वधीक उनखे महांगो विकिणण जी कोशिशि कंदा आहिनि, जेको इख़लाक़ी लिहाज़ खां तमामु, छो त उन जेको हिन बिज़नेस सां लॻा पियल आहे उनखे पहिरीं ख़बर पवंदी आहे त हाणे कंडीशन छा अचण वारी आहे, ऐं उहो उनखां वक़्त खां पहिरीं उनखे स्टॉक करे ऐं वक़्त खां पहिरीं उनखे महांगो करे वेंदो आहे. माण्हू जी उन पहुच माना ज़रूरत खे पहुची नथा सघनि, एतिरी महांगाई थी वेंदी आहे. जीअं हाणे अॼु टमाटे जी फसल आहे, उनजो रेट न आहे, पर जंहिं टाइम ते टमाटे रेट हो तॾहिं टमाटो न पियो मिलियो, अहिड़े नमूने हर शइ खे स्टॉक कयो वञे. टमाटे जी फुर पिया कनि, तिजोरी में रखनि पिया, अॼु टमाटा बकरियूं पिया खाइनि, त चेक एंड बैलेंस बि कान्हे, त डिमांड एंड सप्लाई खे बि जेको आहे न मैनेज नथो कयो वञे. आइडियाज़ ई कान्हे त कहिड़े टाइम ते कहिड़ी शइ जी ज़रूरत केतिरी पवंदी, उहो को प्रॉपर वेज कान्हे. ऐं उन ते तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे त को उन ते जेका आहे गवर्नमेंट जी रिट वग़ैरह उहा त एतिरी मज़बूत कान्हे. मक़सदु इन इदारा बि आहिनि, कानून बि आहे, सभु कुझु आहे, पर उन ते एतिरी मज़बूती न आहे जेतिरो उनखे क़ाबू कयो वञे. इन शइ जी ज़रूरत आहे, जंहिंजे नज़र विधी वञे त शयूं बराबरि सभु पंहिंजो पंहिंजो भतो वठी चुप ख़ामोश आहिनि. मां त कल्ह हिकिड़ी रेड़े वारे खां पुछा कई, मां चयो हिते बीहण जा तोखे घणा मतिलबु भरणा पवंदा आहिनि? चवंदा आहिनि हिकु जाते बीठो आहियां, जंहिं दुकान जे अॻियां 100 रुपयो उनखे ॾींदो आहियां डेली. एग्ज़ैक्टली. हिकिड़ो जेको हितां जो थाणे जो SHO आहे, पुलिस मोबाइल ईंदी आहे, उहे 100 सभिनी रेड़नि खां वठी वेंदी आहे, ऐं इन खां सवाइ हिकिड़ो ॿियो ग्रुप बि ईंदो आहे, 100 रुपयो उहो वठी वेंदो आहे. सभु चुप ख़ामोश, पोइ केरु ॻाल्हाईंदो? एक्चुअली एग्ज़ैक्टली ईअं ई आहे त पहिरीं मक़सदु हाणे जेको रोज़ी लाइ निकितो आहे, त पहिरीं त ॿियनि जी रोज़ी पूरी करे पोइ पंहिंजे पेट लाइ या पंहिंजे घर लाइ पोइ सोचे. इहो बि असां वटि तमामु घणो फुक़दान आहे सिस्टम जो, जंहिंमें इहे शयूं तमामु घणियूं आहिनि. इनखे बि मक़सदु बदकिस्मती चइजे त हाणे जेको घरां निकिरे थो संदी बचनि जी रोज़ी लाइ, पहिरीं मक़सदु इदारनि जा ऐं ॿियनि जा पेट भरे उन खां पोइ वञी उनजे बचनि जी रोज़ी वञी ठाहे. त इहे काफ़ी इहे इशूज़ आहिनि जिन ते नज़र घुमाइणु खपे ऐं ज़रूरत आहे. हर कंहिंखे एक्चुअल में छा आहे, पंहिंजो रोल प्ले करिणो आहे, पर उन रोल खां हटी करे असां सिर्फ़ु असांजे ज़ाती मुफ़ादनि ते अचूं था. जॾहिं तव्हां ज़ाती मुफ़ादनि ते ईंदा त तव्हांखे इहे इशूज़ वधंदा नज़र ईंदा, तव्हांखे ॿियनि ते आङुरी खणण जो मौक़ो मिलंदो, ऐं पंहिंजे पाण तव्हां सोची कान्हे त आउं केतिरो ग़लति आहियां. पंहिंजे पाण खे बहितर करियो, माशरो आहिस्ते आहिस्ते बहितर थींदो. हर माण्हू अगरि ॿिए ते आङुरी खणंदो त माशरो बहितर किथां थींदो? वैसे नहीं भाई, क्या करना चाहिए? एक रेट नहीं होता पाकिस्तान में किसी भी चीज़ का. बराबर वाली दुकान पे आप जाएं तो आपको वही चीज़, उसका दाम अलग होगा, थोड़ा सा आगे जाएं उसका दाम अलग मिलेगा, चीज़ वही होगी. मतलब कंट्रोल नहीं है महंगाई पर या रेट पर. किसकी जिम्मेदारी है ये, कौन करेगा आखिर? देखिए ये जिम्मेदारी तो अगर मैं बात करूं सूबे खुद मुख्तारी और सूबे खुद मुख्तारी, एक रेट लिस्ट बना करता था पहले, मैं देखता था ठेलों पे लगा होता था. अभी जारी होता है. डीसीज जो होते हैं वो उसको इशू करते हैं, फिर जो एससीज होते हैं उनको चेक करते हैं. ये जिम्मेदारी होती है डीसीज की. लेकिन बात ये है कि मैं एक बात बताऊं, 2.5 सालों के अंदर
جتنے چلان سندھ حکومت نے کیے ہیں سندھ تاجروں کے, پتارے والوں کے, ٹھیلے والوں کے, ہم جس کو ہاتھ لگاتے ہیں نا تو وہ آگے سے رونا گانا سٹارٹ کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے 100 روپے دکان والے کو دینا ہے, وہ اس لیے نہیں کہتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ 100 روپے جس دکان کے باہر دکان جتنا ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہے نا, وہ دکان والا 50,000 روپے کرایہ دے رہا ہے, لیکن وہ 100 روپے دے رہا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ پولیس والا ہم سے لے کے چلا جاتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم ان سے جو ہے وہ ڈی ایم سی لیتا ہے یا کے ایم سی لیتا ہے. اس کو دکھ ہی ہوتا ہے کہ میں جب صبح 7 بجے اٹھتا ہوں, 6 بجے میں اٹھ کے جاتا ہوں سبزی منڈی میں پٹرول لگا کے جاتا ہوں, پھر میں وہاں سے سامان اٹھاتا ہوں, پھر میں پٹرول لگا کے آتا ہوں, ٹرانسپورٹ مجھے پڑتی ہے, یہ جو ایکسٹرا ایکسپینس مجھے لگتے ہیں, پھر جو ہے وہ ٹول ٹیکس بھی ہمیں دینا پڑتا ہے. تو اس کے بعد ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں ہمیں ملتی ہیں مہنگے داموں. اب ڈی سی صاحب آپ میرے پاس چلان کرنے کے لیے آئے ہو, میرا 5,000 کا آپ چلان کرتے ہو, تو مجھے بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے جو چیزیں مہنگی مل رہی ہیں, ادوات مجھے مہنگی ملتی ہیں بچوں کے لیے, اسی صورتحال میں کیا کروں؟ ہمارا کام کالر کنٹینیو کرتے ہیں بات کو, اجازت لے لیں سر. بالکل جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بادشاہ خوش آहियो سائیں؟ خیر دعاؤں. تव्हां ॿुधायो केरु पिया ॻाल्हायो साईं? अलहमदुलिल्लाह अलीगुल भट्टी नवशर प्रोसो ॻाल्हायां पियो, शहर खारू साहिब हूं. साईं अलीगुल भट्टी साहिब भली कार तव्हांखे वेलकम. प्रोग्राम पसंदि आई, अॼु तमामु सुठो लॻे थो, छो त तव्हां कम से कम भला हाणे मसलो हल थिए या न थिए, कम से कम असांजी दिलवरी ॻाल्हि त कयो था, जेको असां चकी में पीस ॾियूं था असां. सही सही सही. असां मां थोरो ईअं चवंदुमि जेको अगरि इहा अदा जान जंहिंजो सियासत आहे थोरो वास्तो आहे, अगरि ज़ाती हिक ॿिए ते इल्ज़ाम हणण जे बजाए असांजे बारे में सोचनि, जंहिंजे करे मथे लेवल ते वञनि था, वोट ॾियूं था, असां मरी वेंदासीं. हिन महांगाई में 500 रुपया किलो मुर्गी आहे. घणो ॾिनो हिननि खे इहा ख़बर न हूंदी आहे घणे किलो आहे, छा आहे. अटो जेको आहे 10 किलो 1000 रुपए जो आहे. प्लीज़ महिरबानी कनि असां ग़रीबनि जे बारे में सोचनि. 400-500 रुपया ॾियारी वारो माण्हू किथां पूरी करे अदा? जेको आहे तमामु हिकिड़ी महांगाई जेको आहे माना ही थियो हू थियो, हिक ॿिए ते इल्ज़ाम कोई लवा, हिन असांजे बारे में केरु सोचे ई कोन थो. ही राति कंहिं हाल में बुखियो सुतो, खाई सुतो, कंहिं हाल में वञूं था अस्पतालुनि में, भाउ उते दवायूं सभु स्टोर जूं सरकारी का परचूस मुंहिंजे हिते प्लीज़ असांजी जेके जिते जिते मुंहिंजो आवाज़ असांजे बारे में सोचनि. अहिड़ा असां हिननि खे हिते मथे मंज़र ते विहारियो आहे. सही सही था चओ. मांजी प्लीज़ रिक्वेस्ट आहे या तव्हां हिन डॉक्टर ते ॻाल्हायो, असां काॾे वञूं, असांजे बारे में सोचनि. सही था चओ. तव्हां डॉक्टर वटि वञो, डॉक्टर एतिरो ॾियो आहे, लाखों रुपया करे वीचारो डिग्री हासिल करे, हो त पंहिंजी पूरी फीस वठंदो. हुनखे कहिड़ी ख़बर त असां मज़दूर आहियूं या नौकिरी वारा आहियूं, पघारूं उते पियूं हुजनि नौकिरी वारनि माण्हू जूं. असां खां बुरो हाल आहे नौकिरियुनि वारनि जो. भाउ पघारूं कोन थियूं वधनि, असां पोइ बि भला होॾा होॾा मायूं ज़ाल भेणूं सभु कमाए कुझु न कुझु भला बुखियो बुखियो कुझु न कुझु खाई सुम्हूं था. अल्लाह अल्लाह ख़ैर करे साईं, अल्लाह ख़ैर करे. बाईपास थियल आहे, मां रिक्वेस्ट कंदुमि त भई असांजे बारे में ज़रूरु भट्टी साहब. थैंक यू सर, थैंक. तव्हांजी ॻाल्हि भुल लॻूं भट्टी साहब. ये भट्टी साहब की दिल की आवाज़ थी, मतलब वो जो तो हर आदमी परेशान, जिस तरह से वो बता रहा था ना, वो अपना दिल का दुख बता रहा था. सच्ची बात है. मैं आपको बताऊं, एक कमाने वाला है, 8 खाने वाले हैं. कसम से मैं आपको बताऊं, देखें जिम्मेदारी जो होती है ना वो हमेशा वज़ीर आज़म की होती है, उसके बाद फिर तमाम सूबों के जो वज़ीर आला होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती हैं. वज़ीर आज़म खुद कहता है कि मेरा 2.5 लाख रुपए में गुजारा नहीं है, तो जिनका 2.5 लाख में गुजारा नहीं है उनसे पूछें जिनकी 25,000 तनख्वाह है, उनका कैसे ज्यादा बता रहे हैं, 18,000 करें, 15,000 करें, उसका गुजारा कैसे होगा? ये तो सोचना उन्होंने. अगर वो नहीं सोचेंगे तो फिर बात ये कि क्या कैसे होगा, कैसे मामला चलेंगे, वो सोचने के लिए तैयार नहीं है. जब भी वज़ीर आज़म हल्फ लेता है ना, आज गड़बड़ कहाँ है मैं आपको बताऊं. गड़बड़ यह है कि वज़ीर आज़म हल्फ किस चीज़ का लेता है? हल्फ लेता है कि मैं पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करूंगा, मैं आइन की बात करूंगा, मैं रूल ऑफ लॉ की बात करूंगा. उसके बाद कहता है कि मैं लोगों को जो है वो डिस्काउंटेड और जो है वो कोशिश करूंगा अदवाद या वो चीनी, दालें, मुर्गियां, आपके अंडे या फिर डब रोटियां, जो हाउस होल्ड आइटम की चीजें होती हैं, जितना रिलीफ दे सकता हूं मैं रिलीफ दूंगा. इस मुल्क में बेहतरीन मंसूबे लगाऊंगा, बेहतरीन प्रोजेक्ट दूंगा, इस मुल्क का नक्शा में चेंज करूंगा. ये हल्फ की पासदारी करनी चाहिए वजीर आजम को. मैं बताऊं यह हालत ये है कि 2.5 साल पहले जो वजीर आजम साहब का जो स्टांस था, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, आज भी वो एनआरओ है. इख्तियारात क्या है? चीनी कंट्रोल करने के इख्तियारात नहीं लिए जो लोग लेकर आए, आटा कंट्रोल करने के इख्तियारात हैं जो लेकर आए, उन्होंने इख्तियारात नहीं दिए.
بجلی کنٹرول کرنے کے اختیارات نہیں دیے, ادوات کنٹرول کرنے کے اختیارات نہیں دیے, لیکن میں NRO نہیں دوں گا. جب آپ سندھ سے ہٹتے ہو نا تو یہی حالات بنتے ہیں سر. آج یہ اکیلا نہیں رو رہا, آج میں بھی رو رہا ہوں, آپ بھی رو رہے ہیں, ہر تیسرا آدمی اس وقت رو رہا ہے. میں بات کر رہا تھا آپ کے اوپر, جو آپ ٹیلے کی بات کر رہے تھے, طارق روڈ پہ ابھی کچھ دن پہلے دکاندار نے اپلیکیشن تھانے میں دی, کیونکہ ایک ہفتہ پہلے اکروچمنٹ کی سندھ حکومت نے درخواست گزار, کیا لکھتا ہے دکاندار, اور دکاندار باقی بھی لکھتے ہیں کہ خدا کے لیے ان کے پتارے لگے رہنے چاہیے. جب ہم نے ان کے تحفظات سندھ حکومت نے پتہ کیے کیا تحفظات ہیں, آپ تو پتارے ہٹاؤ دکانوں کے آگے سے کیونکہ غلط انہوں لگائے ہیں. بولا نہیں, ان کو لگا رہنے دو. طارق روڈ پہ خریدار پتاروں میں لینے کے لیے آتا ہے, ہم نے سیل لگائی ہوئی ہے, ان کو دیکھا دیکھی ہمارے پاس بھی آ جاتا ہے. آج صورتحال لوگوں کو خرید و فروخت کی سخت نہیں رہی ہے. آج لوگوں کے پاس وسائل نہیں رہے, مسائل اتنے کھڑے ہو گئے. آپ 20,000 روپے میں 2 بچے آپ پال کے دکھائیں, ان کی فیسیں دے کے دکھائیں, کرائے دے کے دکھائیں, بجلی کے بل بھر کے دکھائیں, گیس کے بل بھر کے دکھائیں, گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اور وزیر اعظم کہتا گھبرانا نہیں ہے, تو گھبرانا نہیں ہے, غسل کے پھٹے میں تو لٹا دیا لوگوں کو, مطلب صابن مہنگا اور لگانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, اور سکون قبر کے اندر ہے. تو پھر کیا آپ اس پہ کرو گے؟ یہ قوم خدا کے لیے یہ تبدیلی والوں کو پہچان جائے. یہ تبدیلی والے, میں آپ کو بتاؤں, یہ ایسی جگہ لے جا کے انہوں نے کھڑا کر دیا, آج ملک کی معیشت تباہ و برباد کر دیے, آج ملک کی سلامتی خطرے میں کھڑی کر دیے. آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جس نقشے پہ کشمیر آتا تھا وہ ان سے چھنوا دیا ہے. یہ ان لوگوں کو پہچان لے, خدایا ان سے دور رہیں تو میرا خیال ہے ملک بن جائے گا, ورنہ جو حالات بنے ویسے بھی بدتر حالات ہوں گے. صحیح کہہ رہے ہیں, نہیں بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل اللہ اس ملک کے حالات بہتر کرے گا. سو ڈاکٹر فرحان اشرف صاحب بھی ایسا گڈ آئے, انہوں سے ہم کچہری تھوڑی کندا ہوں پانا. ڈاکٹر صاحب ہماری بات جو یہاں پر چھوڑی تھی ہم نے, وہ ناک کی ہڈی کی بات ہو رہی تھی, تو یہ کیوں بڑھ جاتی ہے اور کس عمر میں اس کا آپریشن ہوتا ہے؟ بعضوں کا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 18 سال کے بعد آپریشن کامیاب ہوتا ہے اس کا, چھوٹے بچوں کا نہیں ہوتا, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ناک کی ہڈی ناک جو بند ہوتی ہے 2 طریقے سے ہوتی ہے. آپ ناک آبسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی بولتا ہے کہ ہڈی بڑھ گئی, کوئی بولتا ہے گوشت بڑھ گیا. ہاں, دونوں باتیں ہوتی ہیں. دونوں باتیں ہوتی ہیں. ایک گوشت بڑھ جانا ایک الگ ہے ڈیزیز ہے, ٹھیک ہے. ناک کی ہڈی بڑھ جانے کے 3 4 5 سمٹم ہے, وجہ ہوتی ہے. کوئی بچہ کنجنائٹل جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائشی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہوتی ہے. اچھا. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی ناک کی ہڈی بھی باڈی بڑی ہوتی ہے, بڑھتی ہے تو اس کی ناک کی ہڈی بھی بڑھتی جاتی ہے. دوسرے ریزن ہوتے ہیں کہ ایکسٹرینٹل ریزن جو ہوتے ہیں, موٹر سائیکل سے گاڑی لگ گئی, چوٹ لگ گئی, روڈ پہ گرا یا چھت سے گر گیا, اس سے تو ہڈی ٹوٹ جائے گی نا, ٹوٹتی ہے یا بڑھے گی تو نہیں, ٹوٹتی ہے اور اس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے. اچھا, ڈائریکشن چینج ہوتا ہے. صحیح. وہ بچپن میں ٹوٹتی ہے اور ڈائریکشن چینج ہوتی ہے, تو بڑا ہوتا ہے تو جس ڈائریکشن میں ہوتی ہے اس طرف کی بڑھتی جاتی ہے. اچھا, صحیح. تو پھر اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے. صحیح. اور اس کے آپریشن کرانا 18 سال کی عمر بھی نہیں, 24 سال کی عمر کے بعد اس کے آپریشن کرنے چاہیے. اچھا, مطلب میچور اسٹیج پہ ہوتا ہے یہ, کیونکہ یہ 18 سال کے بعد بھی 24 سال کی عمر تک باڈی کچھ اس کے بونس وغیرہ انکریز ہوتی ہیں, گروتھ کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر یہ اگین اس کے بڑھنے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اچھا. تو اس کی جو ڈاکٹر ہم پرسکرائب کرتے ہیں کہ 24 سال کی عمر تک اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیں, کنزرویٹو ٹریٹمنٹ کے اوپر اس کو مینجمنٹ کریں. بات کرتے ہیں اس پہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے سانگڑ سے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. حال ہے کچھ خیر ٹھیک ٹھاک؟ سائیں خیر دوں تاں بدایو کییں آیو سائیں, ٹھیک آیو؟ شکر الحمدللہ. دوں تاں بدایو سائیں کچھ تھوڑو سندھ وارے پاسے بھی تھوڑو خیال کयो, انہن کي بھی چئو کچھ سوال جوابات ڪن. کہڑے پاسے ڏے خیال کيون سائیں؟ سانگڑ وارے پاسے ڏے سائیں؟ سانگڑ آیا سائیں, اساں جو سڄي سنڌ ڏے خیال آهي, پورے پاڪستان ڏے خیال آهي, بس تव्हां پنهंجو خیال رکو. کو سوال کرڻ چاهيو, ڳالهه سنڌ جي هلي پئي اساں وٽ به. سائیں ڳالهه سنڌ جي هلي پئي یار. خیال جي مار جڏهن اسان ڇا आहे ته سنڌ ايترو پهچيا پڙهائي جي لحاظ سان, ان جي لحاظ سان پرائمري ڏسو ته هينئر اڄڪل ختم ٿي چڪا آهن بلڪل. صرف پرائيويٽ اسڪولن میں پڙهائي هلي بي, پر اڄڪل اها پڙهائي نه آهي جيڪا پرائيويٽن میں بي هلي پئي. صحيح. هينئر حالات عمران خان صاحب کي حياتي جي انهن تي ايترو هڪ مهنگائي ڪئي आहे, ٻيو ته وري اهو پئسا ڏئي ماڻهن کي ايترو برگلائي ڇڏيو اٿن جو حد کان ود. اچھا, صحیح بات. جي ماحول سان سائين ٿورو گهڻي تاڪيد ڪئي وڃي ماڻهن کي ته पैसनि खे छॾीनि पंहिंजे معاشرے کي ऐं साईं पंहिंजे पढ़ाइनि ॾे ध्यानु कनि. अॼुकल्ह ॾिसंदो जिथे वेंदो एतिरियूं रश ऐं एतिरी पैसनि जे करे माण्हू एतिरा परेशान हद खां वधि.
साईं वॾी महिरबानी, साईं वॾी महिरबानी, लख थोरा। जेन्युइन इशूज़ आहिनि मुख़्तलिफ़ जेकी माण्हू डिस्कस कनि था। धनराज साहिबु ॾिसो था त वॾो मसइलो आहे, तालीम जो बि मसइलो आहे, सिहत जो मसइलो आहे, माना मसइलो ई मसइलो आहे। माण्हू छा करे भला माण्हू पाण करे त करे छा? तमामु घणा मसइला आहिनि ऐं तालीम तमामु बेसिक शइ आहे जंहिंजी तमामु घणो हुन ते कमु करण जी ज़रूरत आहे। ऐं हाणे असां वटि ॾिठो वञे त जेको निसाब आहे, जेको असांखे असांजे वॾनि पढ़ियो, असां पढ़ियो, अॼु असांजा ॿार बि उहो साॻियो निसाब पढ़ा। निसाब में का जिदत कान आंदी वई आहे, उन साॻे निसाब खे ई हलायो वञे पियो। ऐं निसाब सां गॾु उन में जिदत बि आंदी वञे, टेक्निकल एजुकेशन वञे, ॿारनि में वधि में वधि टेक्निकल एजुकेशन डेवलप कई वञे। मुंहिंजो दोस्त आहे हिकिड़ो, उहो तमामु घणो हुन ते कमु कंदो आहे लिटरेसी ते। हुन सां राति मुंहिंजी डिस्कस थी वञे त चए 6.5 मिलियन माना 65 लख ॿार जेके स्कूल खां आउट आहिनि, माना उहे स्कूल में न पिया वञनि, उन स्कूल जो दर ताईं कान ॾिठो आहे। वरी ॿियो हुन जेका ॻाल्हि कई उहा अञा वधीक हैरान कई, 77% ॿार 5 क्लास खां पोइ अॻियां वधी नथा सघनि। माना तव्हां जेका अगरि ॿार 5 पढ़े पियो, उन खां पोइ उहो अॻियां जेके वञनि 23% अॻियां तालीम ते पाण अञा कंटिन्यू कयूं था। हिकिड़ी साईं जो वक़्तु थियो आहे, मोटी अचूं था त कचहरी कयूं था। नाज़रीन, तव्हां असां सां गॾु रहिजो। नईम अहवान साहिब बि अॼु असां सां गॾु आहे ऐं असां सां धनराज होतवाणी, डॉक्टर फरहान अशरफ बि गॾु आहे। आउं बि तव्हां सां गॾु आहियां, तव्हां बि असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। अॼु सोशल इशूज़ पाण खणी प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं पिया। तव्हां असांजे प्रोग्राम में हिसो वठो था, तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे। तव्हांजे दिलि जो आवाज़ु आहे, तव्हांजे दिलि जी ॻाल्हि आहे, तव्हांजा पंहिंजा ॾुख आहिनि। असां बि हिन ॾुखनि में भाङे भाई वारा आहियूं। ज़रूरु न आहे त असां आशाश बशाश तव्हांखे नज़र अचूं था, पर सची ॻाल्हि इहा आहे त ॾाढो सफ़र करणु ॾुखियो थी पियो आहे। ज़िंदगी जे गाॾे खे हलाइणु एॾी जेका आहे सा परेशानी ऐं तब्दीली खां पोइ, इहा तब्दीली खां पोइ जेका तब्दीली आई आहे इहा ॾाढी ॾुखी आहे। पर अला मालिक दुनिया उमेदुनि ते क़ाइमु आहे। पाण तालीम जी ॻाल्हि पिया कईसीं धनराज साहिबु, त तालीमी निसाब बि हिकिड़ो त चेंज थियणु घुरिजे, पर जेकॾहिं चेंज नथो थिए त पोइ छा करणु घुरिजे? हिकु त पाण वटि एॾी मुफ़लिसी बेरोज़गारी आहे जो पाण ट्यूशन फीस अदा नथा कयूं, सरकारी स्कूलनि ते पाण खे एतबार रहियो न आहे। ऐं ॿियो वरी असांजो वालिदेन, असांजा जेके पेरेंट्स आहिनि उहे इहे चाहिनि था त जेकॾहिं थोरो ॿारु वॾड़ो आहे त ॿ 4 रुपया कमाए अचे त बहितर आहे, घर जो चरखो हले, छो त ॾाढी ॾुखियाई आहे। एग्जैक्टली। पर हिन ते गवर्नमेंट त काफ़ी एजुकेशन ते कमु करे पई, पर उन लेवल ते कमु थिए कान पियो। ऐं जीअं तरक़ी याफ़्ता मुल्क आहिनि, उन्हनि जा बजट खे त असां बीट नथा करे सघूं, जेको बजट रखियो वियो आहे उनखे बि प्रॉपर अगरि इस्तेमालु कयो वञे त काफ़ी कुझु थी सघे थो। अच्छा, हाणे असां मूं जेका ॻाल्हि पे कई त 6.5 मिलियन ॿार स्कूल खां ॿाहिरि आहिनि ऐं हुन खां प्राइमरी खां पोइ 77% ॿार अॻिते वधनि कान था। अगरि स्कूल जी तादाद ॾिठी वञे त प्राइमरी स्कूल 90% आहिनि, बाक़ी 8 या 10% में बाक़ी तव्हांजी सारी एजुकेशन अचे थी। हाणे तव्हांखे अॻियां जेका आहे हायर एजुकेशन में ॿिया उनजा इंस्टीट्यूट बि खपनि, टीचर्स जी कमी आहे, इहे काफ़ी वॾा इशूज़ आहिनि जंहिंखे मैनेज करण जी ज़रूरत आहे। ऐं तालीम तव्हांजी ॻाल्हि अगरि कोर्स नथो मटायो वञे, इन सां ई गॾु हलणो पए थो। इहा बि असां सां हिकिड़ी मक़सदु ॾुख जहिड़ी ॻाल्हि आहे त इन खे तालीम खे जदीद नथो कयो वञे त उन सां गॾु मजबूरी असांखे हलणु। पर टेक्निकल एजुकेशन तमामु घणी ज़रूरी आहे जंहिं मां ॿार पंहिंजो रोज़गार पैदा करे। सही बजाए ॾिसो गवर्नमेंट जी बि हिकिड़ी लिमिट हूंदी न, जॉब्स वग़ैरह ॾियण जी हिकिड़ी लिमिट हूंदी, प्राइवेट सेक्टर जी बि हिकिड़ी लिमिट हूंदी, पर पाण खे ख़ुदि तमामु ज़रूरी आहे। ॿारनि खे अहिड़ी टेक्निकल एजुकेशन ॾिनी वञे जेको हली अॻिते हू पाण रोज़गार बि हासिलु कनि ऐं ॿियनि खे रोज़गार बि प्रोवाइड कनि। टेक्निकल एजुकेशन खां सवाइ गुज़ारो कान्हे, इहा तमामु घणी ज़रूरी शइ आहे। सही सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि पान गुटखा ये मावा खाते हैं लोग, गले पे असर होता है इसका, और ये भी मुझे बताते चलें कि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो गाड़ी की चाबी ले ली और कान खुरचना शुरू हो गए, या माचिस की तीली ले ली, वो हल्की सी खारिश हुई कान में तो वो लगा लिया, तो उससे क्या नुकसान आते हैं ये बताएं। स्टार्ट करते हैं कि माचिस की तीली और चाबी ये तो बहुत दूर की बात है, इवन कि ये तो शॉप से मिलती है कॉटन बड्स। हाँ हाँ, कॉटन बड्स घर में, हर घर में आज मैं देख रहा हूँ कि जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ सब वो लोग बोलते हैं कि कॉटन बड्स हम साफ करते हैं। वो तो शाय की वजह से माचिस की तीली और चाबी का तो बताते ही नहीं है। सही सही। तो वो कॉटन बड भी नुकसानदेह है ना इंसान। अच्छा, वो भी नुकसानदेह, वो उससे भी कान साफ नहीं करने चाहिए।
فیل ایسے ہوتا ہے کاٹن لگا ہوتا ہے تو مطلب نرم فیل ہوتا ہے, سافٹ ہوتا ہے, تو یہ نقصان نہیں دیتا. اور لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیمپرنگ میمبرین جو کان کا پردہ ہوتا ہے اس کو ٹچ بھی کر دیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ کاٹن لگی ہوئی ہے. اچھا. لیکن جو کان کے اندر جو ویکس ہوتا ہے وہ ٹچ کر کے موو کر کے وہ کان کے پردے کے ساتھ لگا دیتے ہیں یا تو واپسی نکال دیتے ہیں باہر, آؤٹ سائڈ کر دیتے ہیں. پھر کان کے انفیکشن اس دورائے سے اس وقت سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں جو کان میں پانی جاتا ہے, پانی کی وجہ سے ہی اس کا انفیکشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا. دوسری بات جو کہ آپ نے پان گٹکے چھالیہ کی, اس کے لیے ہمارا ایک چل رہا ہے اویئرنیس پروگرام. پان گٹکا چھالیہ تو انٹیریئر سندھ میں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے جو ڈائگنوز کیے جا رہے ہیں, ہم راستے میں بھی بات کرتے ہوئے آ رہے تھے, تو اس سے کینسر بہت زیادہ جنریٹ ہو رہا ہے. صحیح. کینسر کے کیسز بہت رول آؤٹ ہوئے ہیں, بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. صحیح. اور یہ زیادہ تر تھرپارکر ڈویژن ہے, اس علاقے میں زیادہ یہ پورے انٹیریئر سندھ میں صرف تھرپارکر کے اتنے کیسز ہیں کہ ادر سائڈس کے اتنے نہیں ہیں. صحیح. پان گٹکے چھالیہ مطلب وہاں پر زیادہ لوگ پان گٹکا کھاتے ہیں. بالکل. تو اس سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے ان کا. اس سے بہت زیادہ نقصان دہ. صحیح. تو اب کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے, آپ کیا رائے دیتے ہیں حکومت کو, کیا کرنا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, تھوڑا سا بتا دیں. پان گٹکا چھالیہ کے اوپر تو بالکل ہی بینڈ ہونا چاہیے. مل جاتا ہے یار پاکستان میں, مل جاتا ہے. پھر بھی ایک پروگرام چل رہا تھا, اس کے اندر پوچھا کہ بھائی منشیات استعمال کرنے کی ریزنز کیا ہیں. کسی نے کہا کہ پریشان ہے, کسی نے کہا جاب نہیں ہے, کسی نے کیا. یہ سب غلط بات ہے, کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. اگر منشیات اویلیبل ہی نہیں ہو تو لوگ استعمال کیسے کریں گے. پان گٹکا چھالیہ اویلیبل ہی نہیں ہو تو لوگ استعمال نہیں کر سکتے. دوسرا, جو پیشنٹ انفیکٹڈ ہیں انیشیل اسٹیج کے اوپر ان کی ڈائگنوس ہو جائے تو وہ کینسر کی طرف نہیں جا سکیں گے. اچھا. تو ہمارے پاس ہیلتھ کا نظام بہت زیادہ خراب ہوا ہے. ہیلتھ کا نظام بالکل اچھا نہیں ہے. دوسرا, لٹریسی کے اوپر انٹیریئر سندھ میں کوئی کام نہیں ہو رہا. اچھا. اب سندھ گورنمنٹ کرے یا فیڈرل گورنمنٹ کرے, لوگوں کو ان چیزوں کا اویئرنیس ہی نہیں ہے. صحیح. اچھا. نہیں بھائی, مجھے ایک بات میں نے نوٹ کی ہے کہ خاص طور پر پاکستانیوں کو جس کام سے آپ منع کریں گے وہ کریں گے ضرور. مطلب سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, ایک گندی سی تصویر بھی ہوتی ہے, پھر بھی لوگ پیتے ہیں. کیا کریں پھر, مطلب ان کو روکنے کے لیے کیا کریں؟ کل بھی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ نسوار کھانے والا جب نسوار منہ میں رکھے اور جب تھوکنے لگے تو سمجھ لو کہ بڑی قیمتی بات کرنے والا. تو یہاں حالت یہ ہے کہ یہ صرف اس کام کے لیے نہیں ہے. آپ بے حیائی روکنے کی کوشش کرو, بے حیائی پھیلے گی. یہ قدرتی ایک عمل ہے, اور اس عمل کے اندر دوسرا بات یہ رہی جہاں لکھا ہوتا ہے گاڑی پارک کرنا منع ہے, وہیں پر گاڑی چار بج کے پارک کریں گے. اصل میں یہ وہ قوم ہے ہماری. امریکہ میں سے ایک انجینئر تھا, اس نے کہا میں ریسرچ کرتا ہوں پاکستان کے اندر یہ قوم کرتی کیا ہے. وہ سگنل پہ آگے کھڑا ہو گیا, اور سگنل پہ آگے جب کھڑا ہوا تو سگنل بند ہوتا تو لوگ نکل جاتے تھے آگے. تو ایک کو روک لیا اس نے, اس کو بولا بات یہ کہ کہاں جا رہے ہو. اس نے کہا جی میں کہیں جا رہا ہوں. تو بولا تم نے سگنل توڑا ہے, کوئی کام, کوئی ایمرجنسی ہے کیا. اس نے کوئی ایمرجنسی نہیں. بولا سگنل کیوں توڑا ہے. بولا جی اس لیے توڑا ہے کہ بس عادت ہے سگنل توڑنے کی. تو اس قوم کے پاس کام بھی کوئی نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے اس قوم کے پاس. تو بات یہ کہ پہلے ہمیں قوم بننے کی ضرورت ہے. جب ہم قوم نہیں بنیں گے, ہجوم بنیں گے, تو ہمارے ساتھ یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے. پھر بھائی نے جو تھرپارکر کی بات کی, یہ جو پٹی تھرپارکر والی جو آپ کا سلام کوٹ ہو گیا یا پھر تھرپارکر ہو گیا, یہ پٹی زیادہ تر اگر میں بات کروں تھوڑی سی ہندو کمیونٹی اس پٹی پہ زیادہ ہے. اور زیادہ تر گٹکا, ماوا, پڑیا, میم پوڑی, چھالیا یہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ زیادہ کھائی جاتی ہے. تو ایسے ہی میں اگر بات کروں, اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کیونکہ نیشنل ایکشن پلان میں چیزیں آ چکی ہیں, چھالیہ ریسٹرکٹڈ آئٹم ہے, پھر اسی طریقے سے یہ تمباکو جو آئٹمز آتے تھے سیٹی اور یہ فلاں ڈمکا, یہ سب ریسٹرکٹڈ آئٹم ہے. لیکن بات یہ کہ جب ہم چلان کسی دکاندار کا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ بارڈر سے اندر آتی کیسے. اب بارڈر کہاں ہے, بارڈر کن کے پاس ہے, پھر بات ہوتی ہے, پھر بات بہت آگے تک جائے گی. جب بارڈر سے یہاں تک آتی ہے تو آپ ہمیں کیوں, ہمیں ان کو پکڑو نا, وہاں سے اندر تک کیسے آ رہی ہے. تو صورت حال یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو چیز
چیز آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے. اور صحت ایک اللہ پاک نے ایسا انمول تحفہ دیا ہے جس پہ ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی ملک ریاض صاحب کی. اس نے کہا جی میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں تصور نہیں کر سکتا, لیکن میں اپنی پسند کا آملیٹ خود نہیں بنوا کے کھا سکتا, میں اپنی پسند کی ڈبل روٹی نہیں کھا سکتا, میں اپنے پسند کا جوس نہیں پی سکتا. وجہ یہ کہ میرے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, میرا شوگر پرابلم, میرا یہ ایشو, میرا وہ ایشو. تو ہیلتھ ایک ایسا انمول تحفہ ہے کہ بات یہ ہے کہ جس کے پاس ہے اس کے پاس اس سے جا کے وہ زیادہ عمل نہیں کرتا. جس کے پاس نہیں ہے نا تو اس سے جا کے پوچھیں کہ بات یہ کہ تیری صورتحال کیا ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے اگر ہیلتھ دیے تو سینس بھی دیے, کیا چیز آپ کے لیے غلط ہے اور کیا چیز آپ کے لیے ٹھیک ہے. جب ہم ٹھیک کی طرف جائیں گے تو ہمیں ٹھیک نظر آئے گا. لیکن آج کل جس طریقے سے جو حالات بنے ہوئے ہیں, خاص طور پہ نوجوان ہماری جو نسل ہے, ابھی کیونکہ بات ہوئی تھی کہ پرائمری کے بعد لوگ سیکنڈری میں تعداد کم ہے, سیکنڈری اسکولوں کی, پرائمری سے لوگ سیکنڈری کی طرف نہیں جا پا رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ کیونکہ ابھی بھائی نے بات کی کہ گورنمنٹ جو اسکول ہے لوگ اس طرف اٹینشن ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. لیکن میں دعوے سے آپ سے بات کروں, آج بھی پچھلا جو میٹرک کا رزلٹ آؤٹ ہوا تھا, انٹر کا رزلٹ آؤٹ ہوا تھا, اس میں ٹاپ پوزیشن لینے والا ایک سبزی والے کا بچہ تھا جس نے میٹرک میں ٹاپ کر کے دکھایا. پنچر لگانے والے کا بیٹا ٹاپ کر کے دکھایا. ابھی کی بات ہے انٹر کے ایگزام کے اندر. سر اس پاکستان کے اندر, سندھ کی بتا رہا ہوں آپ کو میں, یہ صورتحال پنجاب کی بھی ملے گی, یہ کے پی کے اندر ملے گی. تو گورنمنٹ اسکول میں پڑھے تھے وہ, ہاں گورنمنٹ اسکولوں کی بات بتا رہا ہوں, حالانکہ پرائیویٹ اسکول بھی ہیں. تو اب تو بات یہ کہ ایک ہی کرے گا نا پورے سندھ کے اندر سے میٹرک کا جس نے سب سے زیادہ اسکور لیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, جن لوگوں نے ٹاپ کیا گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھنے والے, اور کوئی پیسے والے بچے نہیں, بڑی فیملیز کے بچے نہیں, ایسے بچے جو خود اپنے وسائل پہ پڑھتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. لیکن آگے وسائل لینے چاہیے. ایجوکیشن کے اندر اس وقت 37-38 ہزار نوکریاں. سعید غنی بھائی جو کہ منسٹر ایجوکیشن کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمارا کراچی ڈویژن کا صدر بھی ہے, اس نے ایجوکیشن ریفارم میں بہت بہتری کی ہے اور کس حد تک امپرومنٹ کی ہے. آج وہ بات یہ ہے کہ ہم ایک تحریک بھی چلا رہے ہیں, ہم لوگ پاکستان کی پولیٹکس سیاست بھی کر رہے ہیں, اس کے باوجود ایک منسٹری کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. اس منسٹری کا رہتے ہوئے اس کو پتا ہے کہ اس وقت لوگ جو سندھ میں رہتے ہیں, بشمول کراچی کیپٹل ہے, یہاں سے وہاں تک آپ کے کشمیر تک لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ نوکریاں لیں. تو ایک ٹائم پریفرنس سے بند تھا, ریسٹرکٹڈ تھا, اب جا کے 37,000 نوکریاں 33,000 نوکریاں اناؤنس ہوئی ہیں. ایک اوپن پلیٹ فارم, 1 لاکھ سے زیادہ درخواستیں وصول ہو گئی, آپ کو پتا ہے یا نہیں, پہلے دن ہی دیکھیں اگر 1 لاکھ اتنی بے روزگاری ہے. اب وہ ایسا بھی ہے نا, دیکھیں کوئی اگر بات یہ کہ آپ ایگریکلچر میں جاب کر رہے ہیں نا گورنمنٹ ملازم, تو وہ کوشش کر رہے ہیں میں اپنا جو ہے نا ایجوکیشن کے اندر آ جاؤں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو درخواست بھیجتے ہیں, لیکن بات یہ بے روزگاری تو ہے نا. ایک کال لے لیتے ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سائیں کے پہ گلایو مجھے سائیں ڈسٹرکٹ کشمیر کا گوٹھ دڑی سندراڑی کا ابراہیم جاگیرانی عرض کیا پہ. سائیں مائٹ سائیں خوش آئے ہو, طبیعت ٹھیک ہے سائیں؟ دعا سائیں الحمدللہ, تاں خوش آئے ہو, طبیعت صحیح ہے سائیں. دعاؤں تو مولا جو کرم ہے. پروگرام ॾिसो पिया, छा चवणु चाहींदो? बिल्कुलु ॾिसो पिया, असां तव्हांजा वॾा फैन बि आहियूं ऐं तव्हां सां कॾहिं मुलाक़ात बि न थी आहे, न वरी कॾहिं राब्तो थियो, नंबर ॾिठो त मुंहिंजे साईं सां राब्तो कयूं. ऐं डॉक्टर साहब सां सवाल करिणो न. जी 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 सही सवाल करो डॉक्टर साहब, आपके लिए सवाल है जी. जी 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 डॉक्टर साहब, ये हमारे पास सिंधी में सवाल करना है या उर्दू में? सही उर्दू में कहो तो बेहतर है, सिंधी कहो तो ठीक है. चलो ठीक है सर. ये सवाल ये करना था कि हमें एलर्जी है या पता नहीं कोई, या नाक की हड्डी बड़ी हुई है, तकरीबन मुझे छींके दिन में होती हैं, और एलर्जी की कोई टेबलेट लेता हूँ तो फिर छींके नहीं होती. पता नहीं क्या है, नाक की हड्डी बड़ी हुई है या क्या है, इसके बारे में मालूमात चाहिए. ठीक है जागीर साहब, तव्हांखे जवाब ॾियूं था. ये छींकते रहते हैं सर, ये होता है कि नाक की हड्डी बढ़ने की वजह से. अच्छा. उसकी वजह से ठंडा पानी पिएंगे तो उसका इन्फेक्शन एक्यूट हो जाता है, और ये आज से नहीं होगा, इनको बहुत अरसे से चलता रह रहा होगा ना. तो इनको चाहिए कि ये किसी भी कंसल्टेंसी लें और इसका ऑपरेशन कराएं. अच्छा. ऑपरेशन करा लेंगे तो इनका ये मसला हल हो जाएगा. अदरवाइज स्प्रे आते हैं, अच्छा वो भी यूज़ करेंगे तो टेम्परेरी फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी. चलें, इस पे मज़ीद भी बात करेंगे, छोटा सा वक्फा ले लेते हैं. ऐं धनार जोतवाणी साहिब, तव्हांखे काॾे वञिणो आहे, तव्हांजी वॾी महिरबानी, लख थोरा तव्हां क़ीमती वक़्तु प्रोग्राम में शामिल थियो. उन ॾींहुं साईं वठूं था, हिकिड़ो ॿियो मोज़िज़ महिमान बि असांजे प्रोग्राम जो हिसो थींदो. सो ॾिसंदा रहिजो. सलाम सिंध. सलाम
जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। नईम ऐवान साहिब ऐं डॉक्टर फरहान अशरफ साहिब सां असांजी गुफ्तगू थी रही हुई। विच में हिकिड़ो महिमान असां उनखे इजाज़त ॾिनीसीं, किथे वञिणो हुयो उनखे, धनराज होतवाणी खे, ऐं हिन वक़्तु असांखे हिकिड़े नए महिमान जॉइन कयो आहे। पाण रोटरी इंटरनेशनल जा असिस्टेंट गवर्नर भी आहिनि। सो भलीकार चऊं था हनीफ खान साहब के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हनीफ साहब कैसे मिजाज हैं? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? हमारे प्रोग्राम तशरीफ लाए। सो बैठे हुए मेहमानों का तारुफ मैंने करवा दिया आपसे। बिल्कुल जनाब। सो माशाल्लाह क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं रोटरी के हवाले से थोड़ा सा बता दें, क्योंकि नईम साहब बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि रोटरी बहुत काम कर रहा है। सर रोटरी तो रोज़ अव्वल से पाकिस्तान जब से है अल्हम्दुलिल्लाह रोटरी का बड़ा बुनियादी किरदार रहा है। और जैसे मुझे कहा गया था आज कि मैंने कराची के मसाइल पे बात करनी है, तो कराची के मसाइल रोटरी ही टेक ओवर करती है ज़्यादातर। अच्छा, ज़बरदस्त। और इस वक्त जो हम रोटरी पे काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं। स्पेशली तो हमारा जो फ्लैगशिप जो प्रोजेक्ट है वो है पोलियो एरेडिकेशन। अच्छा। तो पूरे पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से हमारा एक मिशन था जो आज से हमने कई साल पहले लिया था यूनाइटेड नेशन की पार्टनरशिप में। अच्छा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पोलियो पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारा सिस्टम और कुछ ऐसा माफियाज हैं कि ये पाकिस्तान से नहीं ख़त्म हो रहा। हर साल 100-150 जो है वो मरीज़ आ जाते हैं। सही। और जिसकी वजह से पोलियो चल रहा है। सही। और बहुत मेहनत हो रही है पोलियो के ऊपर। हमारी जो रोटरी की अपर मैनेजमेंट है वो इसके ऊपर बहुत काम कर रही है। कबायली इलाकों में और कबायली इलाकों में परेशानियाँ हैं, बट वी आर ट्राइंग टू डू अवर लेवल बेस्ट। सही। दूसरा हम इलिटरेसी पे, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली मेरे क्लब ने, आई एम दी पास्ट प्रेसिडेंट रोटरी क्लब कराची बे, हमने पाकिस्तान नेवी के साथ एक जॉइंट वेंचर करके MOU साइन करके मनोड़ा में स्कूल बनाया। और उस स्कूल में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बच्चे अब तालीम हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह। इसी तरह रोटरी ने सिंध गवर्नमेंट और नेवी के साथ मिलके मेरे क्लब ने हमने यूनुसाबाद में स्कूल बनाया। अच्छा, वो फ्री तालीम दे रहे हैं? फिर माशाल्लाह कुछ नॉमिनल फीसेज हैं, लेकिन ये है कि बहुत मार्केट अगर 5,000 लेती है तो वो 500-1000 रुपये लेते हैं। अच्छा। मनोड़ा वाला फ्री है। अच्छा। उसमें बच्चों से कोई पैसे नहीं लिए जाते और हम बुक्स भी तो विजिट वगैरह करते रहते हैं? स्कूल रन कर रहा है या शुरुआती दिनों में तो बहुत अच्छा काम होता है, फिर वो सारे भूल जाते हैं? असल परेशानी यही है, जैसे आपने फरमाया सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। तो हमने जब ये काम शुरू किया था नेवी के साथ, तो हमने उनसे जो MOU साइन किया था वो ये था कि जगह ज़मीन वो देंगे, बिल्डिंग हम बनाएंगे और मेंटेन वो रखेंगे। अच्छा। टीचर्स जो है पाकिस्तान नेवी के मुलाजिम होंगे। सही। और बाकी हम उनको हेल्प करते रहेंगे। तो टीचर्स चूंकि वो नेवी के हैं, सरकारी टीचर्स हैं, सही। तो स्कूल का जो प्रोसेस है वो चल पड़ा है और बच्चों ने वहाँ माहीगीरों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, हो गई माशाल्लाह। तो वो बेहतरी हो गई। सही सही। तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त कम्युनिटी डेवलपमेंट पे हम शुरू से काम कर रहे हैं। और मेरा मोटिव भी यही होता है, मेन मेरा टास्क यही होता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। कराची के मसाइल को देखते हुए, चूँकि कराची के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, इतने गंभीर है कि उन मसाइल को देखते हुए रोटरी अपना जो भी पार्ट अदा कर सकती है वो करती रहती है। सही। फॉर एग्जांपल अभी हमने PPEs की डिस्ट्रीब्यूशन की है कराची के तमाम मेजर हॉस्पिटल्स में। हमने फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है उनको PPEs दिए। अच्छा। उनको हमने मतलब मास्क दिए हैं, उनको हमने ग्लव्स दिए हैं, उनको हमने शील्ड्स दिए, उनको हमने ड्रेसेस दिए हैं। और ये कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल से लेके MMI से लेके मतलब तमाम बड़े अस्पतालों में हमने काफ़ी बड़ा मटेरियल जो है उनके हैंड ओवर किया जो कोविड के दरमियान यूज़ होता रहा। सही। तो रोटरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है और रोटेरियन इंडिविजुअली भी बहुत अच्छा काम कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए करते रहते हैं। मुख्तलिफ क्लब्स हैं, चूँकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो किसी एक क्लब का नहीं है। सही। तो बहुत सारे क्लब हैं कराची में, 55-60 क्लब हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो हर एक क्लब का अपना अपना एक रोल है। सही। कोई हेल्थ पे काम कर रहा है, कोई एजुकेशन पे काम कर रहा है, कोई मतलब हर किस्म की फील्ड है। अच्छा, वो खुद ही काम करते रहते हैं या उनको दिया जाता है? नहीं, वो खुद ही अलग-अलग काम, भाई आप ये करना है, आपको वो करना है? नहीं, वो खुद ही करते हैं। वो प्रोजेक्ट जब इंटरनेशनली को प्रोजेक्ट आ जाता है तो वो क्लब्स में बांट दिया जाते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन बाकी तमाम क्लब्स वो इंडिपेंडेंट होते हैं और अपने प्रोजेक्ट खुद करते हैं। सही सही माशाल्लाह। सो नईम साहब, वही बात हो गई, तो जो हुकूमत को करना चाहिए वो रोटरी कर रहा है या मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो करती रहती हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है जो हुकूमत को करना चाहिए। ऐसे स्कूल बनाने चाहिए, अस्पतालें ऐसी होनी चाहिए, वो सारा कुछ नहीं हो रहा। देखिए, ये अगर मैं बात करूँ, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अगर अमेरिका जैसे मुल्क में आप जाएँ तो ऐसा है कि रियासत के साथ इदारे
اداروں کے ساتھ اسی طریقے سے اور جو لوگ جو ذمہ داریاں لیتے ہیں وہ بھی ساتھ کام کرتے ہیں. ہاں میں مشکور رہوں گا ہمیشہ کیونکہ میں سنا بھی اور دیکھا بھی ہے. کرونا جیسی عالمی وبا جب پاکستان میں آئی تو کراچی جیسے شہر کو پہلی ہٹ کیا اور کراچی میں جیسے امپورٹ کرایا گیا یہاں سندھ کو خاص طور پہ ٹارگٹ کر کے, اور جب کراچی میں پہلا کیس ڈائگنوس ہوا 28 فروری کو, 28 فروری سے لے کر اپریل تک مجھے یاد ہے کہ صورتحال کیسی تھی اور پہلے کتنا پھیلا ہوا تھا کہ سمجھ نہیں آ پا رہا تھا کہ ہوا کیا, ہونے کیا والا. اور کسی بھی ملک کے پاس ایک تجربہ نہیں تھا, کسی صوبے کے پاس تجربہ نہیں تھا. ہاں ایک ایس او پی دی تھی اقوام متحدہ WHO نے, کیونکہ چائنا جو تھا ان کا ایک صوبہ وہان کر کے وہاں یہ جب کیس آیا, اور جو ہمارا دین اسلام سرکار دو عالم نبی پسند فرماتے ہیں جس شہر میں وبا ہے, جس علاقے میں وبا ہے تو اس شہر کو نہ چھوڑو, کیوں نہ چھوڑو, وہ پھیل نہ جائے. شہر کو نہ چھوڑو, ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کال آ گئی ہے اس کو نہ چھوڑو. اچھا سنیں تو کالر لے لیں اس کے بعد قیمتی بات کرے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائیں عبدالواحد باری جی بتائی مسجد گرئی جی کھاں سائیں قبلہ خوش آئے ہو تو ٹھیک ہے, خیر مزے میں دعا سائیں اسا صاحب بخیر سائیں خوش آئے ہو سائیں دعاؤں لگی پہ چھا چون چاہیں دو پروگرام سب سائیں پروگرام میں ڈاکٹر صاحب بیٹھلا جی چھا چون چاہیں دو پوچھا ان کا پوچھاڑوں تا کولڈ ڈرنک کا اجکل مانو زیادہ استعمال کندا پیپسی جو یا کہیں بھی کمپنی جو یا کوکا کولا جو ان کولڈ ڈرنک میں کترا فائدہ ہے یا فائدہ ہے یا کہ پانی تھدو نہ پیئण نقصان ہے, تھدو پانی نہ پی جو تو بھی نقصان ہے. صحیح نہ تے پانی گالائے چکا ہوں یا برف پانی یہ بھی نقصان ہے, پانی کھلی جو ہو یا مٹکے جو ہو وہ صحت مند ہے. صحیح کولڈ ڈرنک سان گھٹن تے کترو سا سکے یا نہ تو یا فائدہ چھا نہیں. ٹھیک ہے صحیح, وڈی مہربانی لکھت ورائے تے پان ڈسکس کرے چکا ہوں, وری تاں کے بتاؤں تھا وہ کال تھی آپ کے لیے کہ کولڈ ڈرنکس پینے سے بھی خراب ہو جاتا ہے گلا, یا کون سا پانی پینا چاہیے, مٹکے کا پینا چاہیے, وہ صحت مند ہے, بندہ صحت مند رہ سکتا ہے اس سے, صحیح ہے ٹھیک ہے صحت کے لیے. وہ نہیں کولڈ ڈرنک تو ویسے بھی نقصان ہے, کولڈ ڈرنک کے تو ادرس اسٹمک کو بھی نقصان ہے بڑے سارے, لیکن جیسے ہی ویدر چینج ہوتا ہے ٹھنڈے پانی اور کولڈ ڈرنک سے پرہیز کرنا چاہیے. ویدر مینیج ہو جائے, ایک اسٹیبل ہو جائے اپنی, پھر کچھ تھوڑا بہت کبھی کبھار یوز کر لے تو اس سے گلے کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. جیسے ہی ویدر چینج ہوتا ہے تو اس کے دوران تو اس کو نہیں کرنی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایج بچہ ہے, بڑا ہے یا پوری عمر ہے, اس کی ایج کے اوپر ہمیں نا نوٹس کرنا ہوگا, جس کی وجہ سے چھوٹا بچہ ہے تو ہو سکتا ہے اس کے ٹونسل کی وجہ سے اس کا گلا خراب ہو رہا ہو, وہ 1 سی پی لے گا اور اس کا گلا خراب ہو جائے گا. موسمی اثرات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. جی ہاں, موسمی اثرات کی وجہ سے بھی, اور ٹونسل کی وجہ سے میں نہیں تھا بچوں کے اندر. صحیح نعیم صاحب اپنی گفتگو جاری رکھیں سر. وہ جو بات کر رہے تھے کہ دوسرے ممالک میں وہ سماجی تنظیمیں ساتھ ہوتی ہیں حکومت کے ساتھ. عالمی وبا کی بات کر رہا تھا, جس شہر پہ آ جائے نگانی آفات آ جائیں یا عالمی وبا کہیں آ جائے تو شہر کو نہ چھوڑو, کیونکہ بات یہ ہے کہ وبا وہیں آئی ہے وہیں ختم ہو جائے گی, پھیل جاتی ہے اور پھیلی بھی. اور اگر اس شہر میں اگر آپ کی انتقال کر جاتے ہو یا آپ پھر دنیا سے چلے جاتے ہو تو آپ شہید کہلاتے ہو اگر اس وبا کے درمیان اس شہر میں آپ رہتے ہو. وبا کراچی کی طرف آئی, ہماری بدقسمتی رہی. میں ایک تاجر کے ساتھ بھی بیٹھا تھا, منی تاجر اتحاد جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, ایک نہیں ایک تو تاجر اتحاد کی کئی یونینز کراچی میں موجود ہیں. اس وقت بھی ہماری یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی جب کراچی اس وقت لاک ڈاؤن کی طرف گیا نا, جو ہمیں WHO نے اتحادی تدابیر دی لاک ڈاؤن کی طرف جانے کے لیے, آپ ٹیسٹنگ کٹس تیار کریں, کوارنٹین سینٹر تیار کریں, آئسولیشن سینٹر تیار کریں, آئسولیٹ کریں لوگوں کو, تو اس وقت ہم نے لاک ڈاؤن لگایا تھا. تاجروں نے کیا کیا, آنکھیں بند کر دی. اب بات یہ ہے کہ ہمارا ڈیولپمنٹ فنڈ بھی ایک ٹیسٹنگ کٹس, پھر ان کو داخل کرنا, ان کو ٹریٹمنٹ دینا, ڈاکٹر کی سیلریاں, پھر عملے کی سیلریاں, اور پھر ساتھ میں تاجروں کی مطالبات ساری صورتحال کے اندر ہمیں یاد ہے کیونکہ بھائی جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے انہوں نے بات یہ کہ کافی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا کرونا جیسی وبا کے اندر. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے باعثیت, اگر کوئی وبائیں آتی ہیں, نگانی آفات آتی ہیں, تو ہم نے سب مل کے مشترکہ طور پر. ایک سوال ایڈ کرتا چلوں گا, یہ PSL جو چل رہا تھا ملتوی ہو گیا کرونا کے باعث, سو کرونا کی کیا دوسری لہر آ رہی ہے, حکومت کیا کرنے والی ہے؟ سنا ہے میں نے کہ شاید اسکول وغیرہ دوبارہ سے بند ہو, شادی حال بند ہو جائیں, کاروبار بند ہو جائے,
دیکھیں کیونکہ صوبہ خود مختاری کے اندر 18ویں ترمیم یہ بات جسٹیفائی کرتی ہے کہ تمام صوبے خود مختار ہیں اور خود فیصلے کر سکتے ہیں. سندھ حکومت جو فیصلے کر رہی تھی کرونا جیسے اس عالمی وبا کے اندر, اس کو WHO نے سرایا تھا, نہ سرایا ہمارے وزیر اعظم نے نہیں سرایا, اور احتیاطی تدابیر ٹھیک دے رہے تھے, ہم لوگ صحیح سمت میں جا رہے تھے. لیکن وہ وفاقی حکومت جو ہے سپریم کورٹ گئی اور ایک فیصلہ لے کر آئی کہ اب NCOC بنایا جائے گا. NCOC فیصلے کرے گی کہ کیا کھولنا ہے کیا بند کرنا ہے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ سندھ حکومت ماہرین سے جو ہے وہ ایڈوائزز لے رہی تھی, ڈاکٹر سے ایڈوائزز لے رہی تھی. آج NCOC کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے معذرت خواہوں, کوئی اسپورٹ کا منسٹر ہے, کوئی ایگریکلچر کا منسٹر ہے, کوئی ایجوکیشن کا منسٹر ہے, کوئی منسٹر فار شپنگ ہے, وہ فیصلے کر رہا ہے. تو NCOC کے فیصلے کو لے کر آج PSL کرایا گیا. آج دوبارہ کرونا جیسی عالمی وبا پھر برے طریقے سے پھیلائی گئی, اور آج NCOC کی دوبارہ میٹنگ گی. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ پارک بند کیے جائیں یا نہ کیے جائیں, اسکول بند کیے جائیں یا نہ کیے جائیں, پھر شادی ہال بند کیے جائیں یا نہ کیے جائیں. یہ تو 15 تاریخ کو بھی کھولنے جا رہے تھے, تھیٹر کھولے ہیں, فلمیں کھولے ہیں. بات یہ ہے کہ کھول تو سبھی دیا تھا, ایک سینما گھر رہ گئے تھے, ان کی بھی ایسوسیشن والا یہ بھی کھولو بھائی, ہم نے کیا قصور کیا ہے. تو ہمیں بحثیت سمجھنا چاہیے, ہمیں ماہرین سے مشورے لینے چاہیے جیسے سندھ حکومت لے رہی تھی. آج وفاقی حکومت آج ایکسپورٹ اینڈ شپنگ فیصلہ کر رہا ہے کہ کیا کھولنا چاہیے کیا نہیں کھولنا چاہیے. بدقسمتی ہماری یہ رہی, آج عالمی وبا سے خدا تعالیٰ نے ہمیں نجات دلائی تھی. مرتے مرتے کرتے کرتے ہم 3.2 پہ گئے تھے. آج صورتحال یہ ہے کہ آج پھر وہ بڑھ کر 5 سے اوپر چلا گیا کرونا, اور ایک ہفتے کے اندر جو کیس ڈائگنوز ہو رہے ہیں, جس طریقے سے تعداد بڑھ رہی ہے, یہ حکومت وفد کی ذمہ داری ہے. اور NCOC جو فیصلے کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں خدا کے لیے ماہرین سے فیصلے کر رہے ہیں, ڈاکٹر سے فیصلے کریں, عملہ جو میڈیکل اسٹاف کا جو عملہ ہے ان سے ایڈوائز کریں. صوبے نہیں, وفاقی حکومت کر رہی ہے نا فیصلے, تمام صوبوں کو خود وہ لیڈ کر رہی ہے. اب سندھ حکومت کو اسکول بند کرو, ہم کر دیتے ہیں بند. اب فیصلے ان کی طرف سے آ رہے ہیں, لیکن فیصلوں کے اندر ماہرین کو شامل کیا جائے. اگر ماہرین شامل نہیں کریں گے تو بات یہ ہے کہ یہ مسائل بڑھیں گے. اور خدا تعالیٰ نے ہمیں محفوظ کیا. کرونا جیسی عالمی وبا, نیبر ملک انڈیا جیسے ملک کے اندر 1 لاکھ کیس ایک دن میں نکلے. الحمدللہ, شکر ہے پروردگار کا, ہم مطلب لاکھ بھی مشکل سے ہم کراس کر سکتے, لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح. سونیف خان صاحب, روٹری پہ آ جاتے ہیں دوبارہ. روٹیرین کیسے بنا جاتا ہے؟ کوئی عام آدمی بھی بن سکتا ہے یا جو پیسے والا بندہ ہو؟ میں دیکھتا ہوں خاص طور پر وہ ٹھیک ٹھاک جو خوشباش بندے ہوتے ہیں وہی روٹیرین ہوتے ہیں. تھوڑا سا پروسیس بتائیں کیا ہوتا ہے اس میں؟ بیسیکلی روٹیرین ہر شخص بن سکتا ہے. اچھا. اور روٹری میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ کوئی غریب اور امیر کی. اچھا. روٹری از اے بگیسٹ سروس آرگنائزیشن ان دا ہول ورلڈ, اینڈ وی آر ورکنگ میرا خیال آل اوور دا ورلڈ اراؤنڈ 200 سے ابو کنٹریز میں روٹری ایگزسٹ کرتی ہے. روٹیرین بننے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ غریب و امیر ہو. روٹری کی ایک مخصوص چھوٹی سی فیس ہے جو روٹری انٹرنیشنل کو جاتی ہے. وہ ماہانہ سالانہ کیا ہوتا ہے؟ اور وہ سالانہ ہوتی ہے اور بہت کم ہوتی ہے. اچھا. اور وہ لگ بھگ پورے سال کے $100 ہوتی ہے, آپ سمجھ لیں اراؤنڈ, جو کہ ہر ممبر کو دینی ہوتی ہے. لیکن جب وہ روٹری میں آ جاتے ہیں اور پھر جب وہ کام کرنے لگتے ہیں اور سسٹینیبل پروجیکٹس کرنے لگتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے روٹری کے ہو جاتے ہیں. اچھا. اور اب ہم الحمدللہ پوری دنیا میں اس وقت 1.3 ملین روٹیرینس ہیں پوری دنیا میں. اور جیسے نعیم صاحب کی ایک بات سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا, یہ صرف ایک سندھ کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہمارے پورے پاکستان کا معاملہ ہے کہ جہاں PPEs ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے, یا ہم نے پولیو پہ کام کیا, یا ہم نے ہیلتھ پہ کام کیا. یہ ایک صوبے کا المیہ نہیں ہے. جیسے انہوں نے فرمایا کہ پوری دنیا میں لوگ کام کرتے ہیں, ڈونرز کام کرتے ہیں. پوری دنیا میں اگر ڈونر 10% کام کرتے ہیں تو پاکستان میں 90% کام کرتے ہیں. جو حکومتی ذمہ داریاں ہیں وہ کسی بھی صوبے میں پراپرلی پوری نہیں ہو رہی ہیں. صحیح. اس پہ بات کرتے ہیں, کالر لے لیتے ہیں, اجازت ہے آپ کی؟ ضرور جی. السلام علیکم. ہیلو سائیں, کیر پہ گلا؟ ہلو سائیں. جی سائیں, کیر پہ گلا ہو؟ سائیں بچل جروار نہ کر رہے ہیں. جی سائیں. جی جروار صاحب چھا چوڻ چاہیندو؟ سائیں اساں ڈاکٹر صاحب کا سوال ہو. جی ڈاکٹر صاحب سائیں ویٹھو ہے, تاں جے سوال جو منتظر ہے, تاں پوچھو. سائیں اساں سوال یہ ہے تے مجھے چھوکری ہے 18 سال عمر ہے ان جی. ان کی نچ کی ہڈی ودل ہے, ان کے متھے میں سور پندو ہے, ان کے گرو کے متھے ایکڑی کنڈ دے صحیح گھणو سور پندو ہے. صحیح. وڈی مہربانی تاں جی سوال جو جواب تاں کے ڏيون تا. ننढड़ी عمر گھणी ہے؟ 18 سال. سائیں 18 سال. اچھا ٹھیک ہے. 18 سال کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے, درد ہوتا ہے سر میں. 18 سال کی بچی ہے, اس کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے نا, ابھی اس کے ناک میں درد ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے نیزل ڈریپنگ ہو رہی ہوگی, پوسٹ نیزل, اور اس کو فلو بھی ہو رہا ہوگا, نزلہ بھی ہو رہا ہوگا, جو ان کے سائن سمٹمس مجھے بتا رہے ہیں. تو
اس کو پہلے تو اینٹی بائیوٹک اسٹارٹ کی جائے گی. اسٹارٹ کرنے کے بعد کنزرویٹو ٹریٹمنٹ کے اوپر اس کی مینجمنٹ کر لیں, جیسے کہ اس کو گرم پانی میں بام ڈال کے اس کی اسٹیم لیا کرے صبح شام, اور ایک کوئی بھی اینٹی ہسٹامین ہے رات کو سوتے ہوئے کھا کے سو جائیں. ٹھیک ہے, ٹیمپرری یہ کرے. جیسے ہی 24 سال کی ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کا آپریشن کرا دیں. ایک اسپرے آتا ہے نیزل اسپرے, وہ استعمال کرتی ہے تو پھر اس کی جو ناک کی ہڈی جو پڑی ہوئی ہے, جو اس کو پریشانی ہو رہی ہے, نیزل ڈریپنگ ہو رہی ہے اور سانس میں پرابلم ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے اس کو پتہ لگا کہ میری ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے, وہ اسپرے استعمال کرنے سے اس کو ریلیف ملے گا. صحیح. ونیف خان صاحب بات کر رہے تھے کہ 90% لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں. 90% لوگ یہ کام کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں پاکستان میں 10% گورنمنٹ کام کرتی ہے, 90% دوسرے مطلب جو نظر آتا ہے بیسیکلی انفراسٹرکچر کا پرابلم ہوتا ہے. اچھا, ہم گورنمنٹ اداروں کو اکثر آن بورڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں رسپانس بھی نہیں آتا. اچھا, کہ یا تو کوئی ایسا سسٹم بن جائے کہ ہمارا اور ان کا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ ہماری, اب مثال کے طور پہ اب ہم اربن فارسٹ پہ کام کر رہے ہیں آج کل, چھوٹی سی مثال ہے, اور ہمارا ڈی جی پارک اس وقت اتنا انرجیٹک آدمی ماشاءاللہ نیا آیا ہے کراچی میں, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے فریئر ہال میں میٹنگ کرتے ہیں, ویکلی اوپن میٹنگ کرتے ہیں, اور پھر روڈز کی چوائس اور سلیکشن کرتے ہیں کہ یہاں اب ہم نے اربن فارسٹ شروع کرنا ہے کیونکہ انوائرمنٹ ہماری برباد ہو چکی ہے. اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے ہمارے ملک میں, اسپیشلی ہمارے صوبے میں, بلوچستان میں, یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ اربن فارسٹ کا ہے. کے پی کے بہتر ہے, تھوڑا سا وہاں گرینری ہے, پنجاب بہتر ہے, فرٹائل زمین ہے, تو جب تک ہم اپنی انوائرمنٹ کو صحیح نہیں کریں گے, نہ پودے اچھے نہیں ہوں گے, پھول اچھے نہیں ہوں گے, پرندے آپ دیکھتے ہیں پرندے غائب ہیں فضا میں سے, آخر ان کا ماحول نہیں ہے, انوائرمنٹ نہیں ہے. تو اس پہ اب روٹری کام کر رہی ہے. RPLM ہے ہمارا, روٹری پاکستان لٹریسی مشن ہے. آپ بلیو کریں کہ کنٹینرز آتے ہیں ہمارے پاس, اور ہم تمام سندھ کے, کراچی کے اسکولوں میں جا کے خود ان کو آفر کرتے ہیں, یہ آپ لائبریریاں بنائیں, یہ 2000 بک لے لیں, یہ 5000 بک لے لیں, یہ 10,000 بکس لے لیں. مطلب ہے بینگ اے روٹیرین, چونکہ ایک ہم مشن لے کے آگے آئے ہیں اور ہم نے ایک مطلب ایک پوائنٹ آف ایجنڈا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے کہ جی ہم نے اس پوائنٹ پہ, اس لائن آف ایکشن پہ چلنا ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو کام ہمیں مل جائے اس کام کو ہم پورے طریقے سے اپنے تکمیل کو پہنچا دیں. تو اگر گورنمنٹ کا اور ان سروس آرگنائزیشن, NGOs کا آپس کا تعلق بہتر ہوگا, ہم ایک دوسرے کے ساتھ آن بورڈ ہوں گے, تو جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں زیادہ بہتری آئے گی. صحیح. مطلب ہیلپ زیادہ ہوگی لوگوں کی, جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں, جذبہ ایک ہونا چاہیے تو زیادہ ہیلپ ہو سکتی ہے. سنیم صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ حکومت کو اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ہیلپ کرنی چاہیے, خود نہیں کر رہے تو ہیلپ کر لیں کسی کی. دیکھیے کچھ ممالک میں ایسا ہے کہ ہیلپ کرنے کے بعد بھی تھوڑی سی خرد برد ہو جاتی ہے, کرپشن بھی ایک بڑی جڑ ہے ہمارے ممالک میں. ایسا ہے کہ کہیں حکومت اور عوام دونوں جو ہے مضبوط ہیں, اور کہیں ایسا ہے حکومت کمزور, عوام مضبوط ہے. ہمارے ملک میں یہی ہے. صحیح. حکومت کمزور اور عوام مضبوط ہے, یعنی کہ حکومت کمزور سے مراد یہ کہ وہ سورسز نہیں ہے, وہ مواقع نہیں ہے, ٹیکس یہ کلیکشن وہ کلیکشن, اور عوام کے پاس پیسہ بہت ہے. انڈیا جیسا ملک ہے نا, وہاں حکومت جو ہے وہ امیر ہے اور عوام غریب ہے. ہمارے پاس حکومت غریب ہے, عوام یہاں پر امیر ہے. تھوڑے سے ملک کے اندر یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. پھر وسائل جو ہوتے ہیں, وسائل جو نکلتے ہیں, وسائل کے اندر سے مسائل بھی ساتھ ساتھ رہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ بات یہ کہ جہاں ریاست کمزور ہوتی ہے تو وہاں جب عوام مضبوط ہوتی ہے تو ان کی اور دونوں کی آپس میں کولیشن ہوتا ہے. اور کولیشن کے ساتھ جو میں نے کہا کہ NGOs ہوں, چاہے ویلفیئر ٹرسٹ ہوں, چاہے ادارے ہوں, جو کام کر رہے ہیں, کچھ ایسا ہوتا ہے, کچھ اپنے سورس سے چلتے ہیں, کچھ اقوام متحدہ کی یونائٹڈ نیشن کی فنڈنگ سے چلتے ہیں, کچھ ایسا ہے کہ حکومت وقت بھی سپورٹ کرتی ہے. سندھ حکومت میں ہمارا ایک جو ہے وومن رائٹس کا کمیشن, جو ہمارا منسٹر ہے ویر جی کوہلی, کئی حد تک اس نے سپورٹ کیا ہے. اور اسی طریقے سے بات کروں کہ جہاں ہمارے پاس جو سورسز ہیں, جو رجسٹرڈ NGOs ہیں, ان کو منتھلی بیس کے اوپر ان کو باقاعدہ فنڈ دیا جاتا ہے. منتھلی بیس کے اوپر ان کو جو ہے وہ یہاں سے ریسورسز دیے جاتے ہیں تاکہ وہ نیچے طبقے تک جو ہے وہ ڈیلیور کریں. کیونکہ ان کا ایک ادارہ ہے, اس ادارے میں نے تو بات کرتی میں نے اپریشیٹ کیا کہ ایک ادارہ اچھا کام کر رہا ہے. میں کیونکہ اس لیے صوبے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ مجھے فکر پورے پاکستان کی ہے, لیکن صوبے خود مختاری ہے. میں اس وقت بات کر رہا ہوں پاکستان پیپلز
پیپلز پارٹی سندھ حکومت کی، تو میں تو بات کروں گا کورونا میں جو ہمارے ساتھ ہوا اور جو کورونا جس طریقے سے سندھ میں لا کے یہاں ہم پہ مسلط کیا اور جیسے ہم نے ختم کیا، اور اب جو جس طریقے سے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ غلط بنیادوں میں فیصلے ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ ریاست میں بیٹھ کر جو ریاست میں لوگ جو ہے وہ چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں، سب کی ذمہ داری ہوتی ہے سب مل کے چلیں. حکومت کمزور ہو، عوام مضبوط ہو، تو عوام کا بھی کام یہ ہوتا ہے کہ عوام بھی اس ملک کے اندر سے کماتی ہیں، اپنے سورسز نکالتے ہیں، چاہے جس کا جو کاروبار ہو، چاہے جس کا جو بزنس ہو. تو وہ جو بزنس کے سورسز ہوتے ہیں، کمانے کی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، ٹیکنکس ہوتی ہیں، لوگ کماتے ہیں، ارن کرتے ہیں. یہ ملک کے اندر ہی کما کے جو ہے وہ ارن کرتے ہیں. پھر بیرون ملک کے اندر بہت ساری تعداد جو بیرون ملک کے اندر موجود ہے، وہ وہاں سے فنڈنگ اپنا پیسہ بھیجتے ہیں. تو لازمی سی بات ہے ملک کے اندر وہ بھی ایک بڑی جو ہے وہ سورسز ہوتے ہیں جو ملک کے اندر چیزوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں، نکلتی ہے، آگے جاتی ہیں، مواقع جاتی ہیں. لیکن عالمی وبا ہیں، نگرانی آفات ہیں. ابھی کیونکہ بھائی کا تعلق میرپور خاص سے 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹتا ہے سر. 90 سال کا ریکارڈ پاکستان میں نہیں ٹوٹتا ہے، سندھ میں ٹوٹتا ہے. سندھ کا کیپٹل کراچی میں ٹوٹتا ہے. 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹتا ہے میرپور خاص میں ٹوٹتا ہے. میرپور خاص کے روڈ زمین ایک ہوتی ہے. یہ بھائی ساتھ بیٹھا ہوا گواہ ہے. اس وقت پھر اس سے پہلے ایک ٹڈی دل والا معاملہ آتا ہے جس پہ ایک ہمیں کروڑوں اور ڈالر کا ہمیں فنڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے، لیکن ہم کس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کراچی ہب ہے، 72% 68% ریوینیو نکال کے وفاق کو دینے والا ہم دیکھ رہے ہیں. جو بجٹ دیا جاتا ہے بجٹ کے علاوہ وفاق ہمیں چاہے وہ این سی اپنا جو ہمارا این ایف سی ایوارڈ کی رقم ہے وہ دے، یا 162 روپے دے، یا 1100 ارب کا اعلان دیا وہ کرے، یا نگانی آفات میں ہمیں سپورٹ کرے. ہمیں آنکھیں بند کرتی جاتی ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے. نہ ہمیں 90 سال کے ریکارڈ میں ہمیں مواقع دیے گئے، نہ اس وقت ٹڈی دل والے معاملات میں ہم نے تو یہ مانگا جہاز دے دو، اسپرے کرا دیں. اسپرے ہمارے ہوں گے. جہاز اس وقت دیے جب مطلب بیڑا غرق ہو گیا، زمینیں تباہ ہو گئی، ہاری تباہ، کسان تباہ، تاجر تباہ. اس وقت بات یہ کہ وہ جن کا سرمایہ دار ہے، جس کی پیسہ لگا ہوا زمینوں پہ تباہ، اس کے بعد ہمیں جہاز دیے گئے دھکے سے لگانے والے 50 درخواستوں کے بعد. پھر 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں وفاقی حکومت کے خدا کے لیے کچھ کرو. پھر کورونا جیسی عالمی وبا کے اندر ہم بھی وفاق کی طرف دیکھ رہے تھے. اور پہلی حکومت دیکھیے کہ جس کو 1.5 مہینے بعد ہوش آتا ہے، وزیر اعظم 3 اجلاس کرتے ہیں، چوتھے اجلاس میں ملک سے جو ہے وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے اوورسیز بھائیوں پیسہ بھیجو، کورونا آ گیا ہے، پیسہ بھیجنا شروع کرو. چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں نا حکومت کمزور ہے، عوام مضبوط ہے. صحیح بات کہہ رہے ہیں. چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. ناظرین دلچسپ گفتگو ہے نعیم صاحب جی پہ. واقعی میں بھی یہ ॻाल्हियूं जेकी ॿुधूं था कॾहिं कॾहिं हिन ते खिल बि अचे थी ऐं रोअण बि अचे थो. ॿई सूरत हाल साम्हूं ॾिए थो अॼु जो अवाम ऐं असांजो अवाम. ख़ासि तौर ते नड़ी साई वठूं था, मोटी अचूं था त वरी कचहरी खे मचायूं था. हितां ई ॾिसंदा रहिजो. सलाम सिंध. जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था. मोज़िज़ महिमान असां सां गॾु आहिनि ऐं उन्हनि ई महिमाननि मंझां हिकिड़ो डॉक्टर बि आहे, ENT स्पेशलिस्ट. उन सां बि कचहरी पाण कंदा रहूं था. तव्हां टेलीफोन बि कयो था ऐं उन खां सवाल कयो था. असांखे ॾाढी ख़ुशी थिए थी छो त हीउ प्रोग्राम तव्हांजी भलाईअ जो प्रोग्राम थी वञे त इन खां वधीक असांखे ॿियो छा घुरिजे भला. सो डॉक्टर फरहान अशरफ साहिब खां मां हिकिड़ो सवाल कंदो. ENT स्पेशलिस्ट है माशाल्लाह. सो आप भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, नेकी का, कोई अच्छाई का, कोई भलाई का काम भी कर रहे हैं, कोई फ्री कैंप वगैरह लगा रहे हैं. इस हवाले से थोड़ा सा बता दें. मीरपुर खास के अवाम के लिए क्या कारगर साबित हो सकते हैं आप? मुझे आज मौका जो प्लेटफॉर्म जो मिला है मीरपुर खास की आवाज़ हेल्थ इशू के ऊपर डिस्कस करने के लिए एज अ सोशल वर्कर भी मुझे आज डिस्कस करना है. स्पेशली मेरा ताल्लुक अल अशरफ वेलफेयर ट्रस्ट से, जिसका जनरल सेक्रेटरी भी मैं हूँ, जो डिवीज़न थरपार कर मीरपुर खास को कवर करता है. जी एक हमारा अल हसन चैरिटी क्लिनिक है जो 50 रुपये पर्ची पर फीस, जो उसकी 50 रुपये कंसल्टेंसी दी जा रही है. अच्छा. और कल हमारे कैंप लगा, रोटरी इंटरनेशनल ने हमें सपोर्ट की अल अशरफ वेलफेयर ट्रस्ट को, जिसके अंदर 20 to 50 पेशेंट, हमने 250 पेशेंट का कंसल्टेंसी की, जिसके अंदर मेडिसिन फ्री थी, उनका चेकअप फ्री किया और बाकायदा SOP के. और उसके अंदर इलाके के अंदर जो उसे जो कहते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हुई या गवर्नमेंट सपोर्ट, जैसे अनिस भाई ने पहले ही कहा कि हमें सपोर्ट नहीं होती है, सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए कि जो इदारे वॉलंटरली अपने पास से पैसा लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, लोगों के लिए, मखलूक के लिए अल्लाह पाक की काम कर रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करें. जहाँ पर उनकी रुकावटें आ रही हैं वो सब कुछ वो खुद कर रहे हैं,
ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ آگے کریں, ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے کسی کو, ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی نہیں, سب کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کام کر رہے ہیں, بس اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ خود اس کا حساب لے گا. تو جہاں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں, الاشرف ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا ہے, روٹری کر رہا ہے, یا کوئی بھی ٹرسٹ کام کر رہا ہے, اس کی جتنی بھی سپورٹ ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ جہاں پر گند پڑا ہوا ہے, کچرا پڑا ہوا ہے, یا جیسے کل مجھے پیشنٹ رش تھا علاقے میں, میں نے کہیں کہا کہ یار یہاں کی صفائی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے, لوگ جو مریض آئیں گے ان کے لیے فیسلٹی ہو جائے, پارکنگ صحیح ہو جائے گی, کچھ کھڑے ہونے کی جگہ ہو جائے گی, تو بس زیرو رزلٹ زیرو تھا. اچھا, تو بہرحال پریشانی ہوئی, لیکن روٹری انٹرنیشنل کی طرف سے اور الاشرف ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے کل بہت سارے مریضوں آپ کو روٹری کی سپورٹ زیادہ ہوتی ہے. روٹری کی دوسرا انٹیریئر میرپور خاص میں یونیورسٹی کوئی نہیں ہے. اچھا, جس کے لیے جیسے کہ بے روزگاری بہت ہے, بے روزگاری کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے. صحیح, اور ایک بچے کو شفٹ ہونا پڑتا ہے حیدرآباد, ایک ٹھیلا لگانے والا آدمی ہے جس کے آپ نے کہا کہ 15,000 روپے سیلری ہے. انٹیریئر سندھ میں تو 15,000 بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, لوگوں کو اتنی سیلریاں بھی نہیں مل رہی ہوتی ہیں, اور وہ بس اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں, مزدور 200 روپے دیہاڑی کمانے والا. تو وہ اپنے بچے کو حیدرآباد پڑھنے کیسے بھیجے؟ بچے کو حیدرآباد پڑھنے یا کراچی پڑھنے کے لیے بھیجنے کے لیے بچے کو کم سے کم 25,000 سے 30,000 روپے چاہیے. اس کو کھانا, رہائش, ساری چیزیں دینا اس کو مشکل ہے. اگر میرپور خاص میں کوئی یونیورسٹی بنتی ہے تو ان کو فیسلٹی ہو جائے گی کہ صبح بچہ پڑھ کے آیا, شام میں کوئی جاب کر لی, گھر کو سپورٹ بھی کرے گا, ایجوکیشن بھی ہو جائے گی. یا کام نہیں کرتا, کوئی جاب نہیں کرتا, تو اس گھر میں آئے گا, اس کے آگے کے خرچے تو بچ جائیں گے. صحیح, تو جو ایجوکیشن منسٹر سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ میرپور خاص کے لیے کم سے کم ایک یونیورسٹی کا پلان کریں اور میرپور خاص کو یونیورسٹی دیں. بہت پورا تھرپار کر کے ساتھ یہ مسئلہ صرف میرپور خاص کے لیے نہیں ہے. عمر کوٹ والا میرپور خاص آ جائے گا, یا 20-30 کلومیٹرز کے انڈر جو بھی ہیں آؤٹ بیک کر سکتے ہیں بچے, دوسرے سٹی جا کے ان کو کام کرنے کے لیے بہت مشکل. اچھا حنیف خان صاحب, روٹری اس حوالے سے کچھ پلان کر رہی ہے, کیونکہ ایسے علاقے یا ایسے شہر جہاں پر تعلیم کا مسئلہ ہے تو وہاں پر اگر اسکول کالجز ہونے چاہیے اور روٹری اپنا کردار ادا کرے تو بہت کچھ. سر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر گورنمنٹ ہمیں آن بورڈ لے. صحیح, تو روٹری بہت کچھ کر سکتی ہے. روٹری کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ روٹری میں جو بھی روٹری کے ممبران ہیں سارے پڑھے لکھے باشعور لوگ. شکر الحمدللہ, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں. صحیح, ویل آف لوگ ہیں اور ویل نون پرسنالٹیز ہیں. ہمارے لیڈرز بہت اچھے ہیں. ہم تو کل میں نے وزٹ کیا مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا, گلشن اقبال کا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی جو مورو کے جو MNA ہیں ذوالفقار صاحب, انہوں نے ان کو 20 ایکڑ زمین دی ہے مین روڈ پہ. اچھا, کہ آ کے ادھر یونیورسٹی اور اسپتال بنے. زبردست. تو ہم نے ان کو کہا جی آپ ہمیں آن بورڈ لیں, ہم آپ کے ساتھ وزٹ کریں گے, آپ کو 20 ایکڑ زمین ملی, آپ روٹری کو آن بورڈ لیں. صحیح, اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں. لیکن چونکہ یونیورسٹیز بنانا, کالجز بنانا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہوتی ہے. یہاں چھوٹی سی میں ایک عرض کروں نعیم صاحب کے توسط سے کہ شاید بات اچھی جگہ پہنچ جائے, ماشاءاللہ ان کا ایک اچھا کردار ہے. 2 بڑے مسائل ہیں سر. ایک ایجوکیشن بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ 25-30 سال پہلے چلے جائیں تو کراچی کے سرکاری اسکولوں میں ایڈمیشن نہیں ملتا تھا. ٹھیک بات ہے. آج کراچی کے سرکاری اسکول ہیروئن پینے والوں کی آماجگاہ ہیں, اور خالی ہو گئے اور خالی پڑے ہوئے. 200 بچے رجسٹرڈ ہوتے ہیں اگر ان میں, تو 100 ٹیچر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام کوئی نہیں. کیا یہ ریفارمز نہیں ہو سکتے؟ کیا ایجوکیشن پہ ایک اسٹرکٹ پالیسی لا کے سرکاری اسکولوں کو دوبارہ آباد نہیں کیا جا سکتا؟ یہ جو ہمارے اس وقت پرائم منسٹر ہیں, اللہ پاک ان کو ہدایت دے کہ کول و فیل میں لوگوں کے تضاد ہے. ہم ریفارمز لائیں گے, ہم ایک ایجوکیشن سسٹم لائیں گے. وہ ایک ایجوکیشن سسٹم لائیں تو آج سرکاری اسکول پرائیویٹ اسکول ایک ہو جائے. صحیح, اگر آپ کا سسٹم ایک ہو جائے, جہاں ہم اپنے بچوں کی 50-50 ہزار روپے فیسز دیتے ہیں, وہاں یہ 500 روپے میں بچے پڑھ سکتے ہیں. صحیح, ایجوکیشن پہ ہمیں بہت زیادہ ریولوشنری کام کرنا ہوگا. اگر ہم نے اپنی قوم بچانی ہے, اپنی آنے والی نسل بچانی ہے, تو ایجوکیشن پہ کام کرنا ہوگا. صحیح, ہم روٹری میں کام کرتے ہیں. ٹائم از اے پریشیس تھنگ. ہم بزنس مین لوگ ہیں, ہمیں سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے ٹائم نکالنا. اب ہم نے خیرپور جانا ہے, میرپور خاص جانا ہے, نواب شاہ جانا ہے, ہمارے ویکلی وزٹس ہوتے ہیں, مختلف پروجیکٹس کے وزٹ ہوتے ہیں.
تو جب ہم جاتے ہیں سر ٹرانسپورٹ کا حال اتنا برا ہے. اگر ریولوشنری اس پہ کام ہو جائے, میں نعیم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ارباب اختیار تک یہ بات پہنچا دیں کہ جب آپ حیدرآباد سے سکر جاتے ہیں تو یہ جو ٹریلرز ہیں وہ چلتے تو 20 کی سپیڈ سے ہیں, لیکن وہ دونوں سڑکوں پہ چل رہے ہیں. پوری دنیا میں ایسا کوئی نظام نہیں, پوری دنیا میں ایسا کوئی نظام نہیں. اگر آپ ٹریلر کو کہیں کہ جی آپ نے ایک لائن پہ چلنا ہے, اس لائن سے آپ ادھر آ جائیں تو آپ کو 10,000 روپے جرمانہ ہوگا, تو بقیہ ٹریفک جو ہے موو ہوگی. جو ہم 7 گھنٹے 8 گھنٹے میں سفر کرتے ہیں وہ 5 گھنٹے کا رہ جائے گا. صحیح. یہاں سے آپ باہر چلے جائیں دبئی میں تو یہی ڈرائیور وہاں کے قوانین کو وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے ابھی 500 درہم لگ جائیں گے, 1000 درہم لگ جائیں گے, تو وہاں انسان کے بچے بن کے ڈرائیونگ کرتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں تو وہ مین روڈوں پہ پوری کی پوری نیشنل ہائی وے پہ اور سپر ہائی وے پہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر آ رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ لا نہیں ہے. ریٹ قائم ہو جائے حکومت کی, اور اگر حکومت سیریسلی یہ کہے کہ چلیں جی کوئی سڑک نہیں بنا سکتے ہم, ہمارے پاس جی پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس بے انتہا بڑی سڑکیں ہیں. میں لندن جاتا ہوں, آپ لندن میں دیکھیں چھوٹی سی سڑک ہے اور ایک سائیڈ ہے جو لال بس چل رہی ہے ان کی, اس لال بس کی سائیڈ پہ کوئی ٹرانسپورٹ نہیں آ سکتی, پاسبل ہی نہیں ہے. اور دوسری سائیڈ سے لوگ اپنا ایک ہی رو ہے لیکن چل رہے ہیں. یہاں 8 روز کی ٹریفک پہ ٹریلر ایسے چل رہے ہوتے ہیں اور کھلے روڈ پھر بھی مسئلہ ہے. تو ہمیں اگر تھوڑا سا ریولوشنری جو بنی بنائی انفراسٹرکچر ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں انہی کو ٹھیک کر دیں, اس شارع فیصل کو ٹھیک کر دیں. بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک دفعہ لائن بنانے کی کوشش کی, لائن بنا ہوا ہے شارع فیصل پہ بھی, بائک لائن الگ ہے سر, وہاں پر بائک والے جاتے نہیں, بس لائن الگ ہے وہاں پر جاتے نہیں. سر کون ریٹ قائم کرے گا؟ یہ ریٹ تو گورنمنٹ قائم کر سکتی ہے, کوئی این جی او نہیں کر سکتی, کوئی سروس آرگنائزیشن نہیں کر سکتی, یہ ریٹ حکومت قائم کر سکتی ہے. اس پہ تو صرف اور صرف کام ہونا ہے, اس پہ صرف امپلیمنٹ ہونا ہے. آج آپ بھاری جرمانے لگا دیں تو یہ جو آپ ہائی وے پہ عذاب دیکھتے ہیں کہ ایک دم, اور اتنے سیویئر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ یہ سو بھی جاتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے, ان کو 2 راتیں گاڑی چلانی ہوتی ہے, اور کس وقت ادھر آ جائیں گے اور آپ کو پیس ڈالیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اوہو صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اچھا اس سے پہلے تھوڑی سی بات ہو رہی تھی آپ پھر کہ دسمبر اور نومبر میں آپ نے کچھ اچھا کام کیا تھا, وہ تھوڑا سا بتا دیں. سر ہم نے پی پی ایز کی ڈسٹریبیوشن کی, اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو روٹری انٹرنیشنل روٹری فاؤنڈیشن سے فنڈڈ تھا. اچھا. اس پہ ہمارے نواب شاہ کلب نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لے کے ایک گلوبل گرانٹ لی. ہمارے یہاں گلوبل گرانٹ کا ایک سسٹم ہے. صحیح. گلوبل گرانٹ کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی بڑا پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم روٹری فاؤنڈیشن کو ریکویسٹ کرتے ہیں. صحیح. وہ ایک بینک ہے امریکہ میں, شکاگو میں ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے, تو ہم روٹری فاؤنڈیشن کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اتنا پیسہ چاہیے اور یہ اس کام کے لیے چاہیے. صحیح. پھر وہ فیزیبلٹی ہم بھیجتے ہیں, پروجیکٹ بنا کے بھیجتے ہیں, وہاں سے اس کا اپروول آتا ہے, وہ سامان ہمیں انٹرنیشنلی ملا. اور پھر ہم نے پورا سندھ اور بلوچستان اور پورا پنجاب اور کے پی کے 3272 نے الگ کام کیا, ہم نے الگ کام کیا, اور فرنٹ لائن ورکر ایون جو سویپر ہے اس تک ہم نے پورا کا پورا جو کٹ ہے وہ اس کی ڈور سٹیپ پہ پہنچائی. واہ واہ زبردست. اور یہ بہت بڑا کام تھا. سندھ گورنمنٹ کو بھی ہم نے آن بورڈ کیا تھا. سرکاری اسپتالوں میں ہم جہاں گئے وہاں ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ اور ایک ایم ایس لیول کا آدمی ہمارے ساتھ موجود رہا. ہم نے یہ پی پی ایز ڈسٹریبیوٹ کی. نومبر دسمبر جب سردی آ جاتی ہے تو روٹیرین کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم پورے انٹیریئر سندھ میں کوئلٹس بانٹتے ہیں. صحیح. ہر گوٹ میں جاتے ہیں, وہاں پہ ان کو یہ کوئلٹس دیتے ہیں, جو مطلب ہے جیکٹس دیتے ہیں, سامان دیتے ہیں, راشن ڈرائیو چلاتے ہیں. اب رمضان آ رہا ہے تو روٹری سارے راشن ڈرائیو چلائے. واہ واہ زبردست. تو یہ کرتے رہتے ہیں ہم, اور یہ ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے, نہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں, نہ نعیم بھائی پہ کر رہے ہیں, اپنی ذات پہ کر رہے ہیں کہ آگے اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اللہ کو جواب دیا انشاءاللہ. سو نعیم صاحب, پروگرام کے ویسے ہی آخری لمحات ہیں, تو مجھے یہ بتا دیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی کیا پوزیشن ہے؟ سینیٹ کے چیئرمین ہونے والے ہیں, کیا ہونے والا ہے یوسف رضا گیلانی؟ ویسے تو سینیٹر تو ہو گئے, اب کیا آئندہ جو حکمت عملی ہے وہ پیپلز پارٹی کی کیا ہوگی, پی ڈی ایم کی کیا ہوگی؟ پہلے میں جواب دے دوں بھائی کی بات کا. اصل بات یہ کہ جو وسائل ہوتے ہیں نا, وسائل کے بعد مسائل بھی ہوتے ہیں. وسائل کم اور مسائل زیادہ ہیں. جتنا بجٹ ہمیں ہوتا ہے, کراچی سے ہم حیدرآباد پورا نہیں کرتے, لیکن یہاں سے ہم بات کر رہے ہیں آپ کے جو ہے وہ کشمور تک. پھر نگانی آفات جب آتی ہیں, عالمی وبائیں آتی ہیں, تو ان کو بھی فیس کرنا ہوتا ہے. اچھا, اس وقت جو پی ڈی ایم کی جو اس وقت مشترکہ جو ہمارا 11 جماعتوں کا مشترکہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے,
اس میں ہماری جو اس وقت اکثریت ہے، جو ہماری سیٹس ہیں سینٹ کے اندر، وہ اس کی تعداد 53، اور کل ایک آزاد امیدوار اور جو پاکستان پیپلز پارٹی شمولیت کی ہے 54 ہو گئی ہے، اور جو حکومتی اتحاد جو بنا ہوا ہے ان کی ٹوٹل تعداد 47 ہے. تو اس وقت ہم 6 سیٹوں کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ سینٹ کے اندر آگے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ اگر 2018 کو نہ دہرایا جائے جیسے سنجرانی صاحب کو جتایا گیا تھا، تو انشاءاللہ بات یہ کہ سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین بھی اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کا ہوگا اور پی ڈی ایم کا ہوگا. تو اب کیونکہ یہاں اس ملک کے اندر غیر جمہوری جو اس وقت جو لوگ کام کرتے ہیں اور جو لوگ منصوبہ ساز لوگ ہیں وقتاً کوشش کرتے ہیں خط کن لگائیں جو جمہوری پارٹیاں ہیں، لیکن جو ہماری اس وقت مشترکہ طور پہ جو پلیٹ فارم بنا ہوا ہے اور اس میں ایک تحریک بھی چل رہی ہے جس میں 26 تاریخ کو جو ہے وہ اس کا جو ہے ہم نکلیں گے عوام کو اور روٹوں پر لے کر آئیں گے. عوام تو میڈلی اور فزیکلی طور پہ تیار ہے. 9 حلقوں میں جو میں نے 9 الیکشن بتایا، ضمنی میں 8 میں تو الحمدللہ جیتے ہیں، اور جس طریقے سے تحریک انصاف کو آؤٹ کیا ہے. اور اب کیونکہ الیکشن جو ہے وہ جو جیت کے جاتا ہے کینڈیڈیٹ قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں، انہوں نے بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا، اور ریجیکٹ کرنے کے بعد جو ہماری اس وقت جو سیٹوں کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے. تو چیئرمین ڈپٹی چیئرمین انشاءاللہ تعالی وہ جو آئے گا وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کا آئے گا. اور اس کے بعد جو حکومت کا جو ٹائم ہے، وہ کہتے ہیں نا ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. زرداری صاحب کے وہ قیمتی الفاظ قوم نہیں بھولے گی. یہ حکومت اپنے وزن سے گرے گی، اور کیسے گرے گی؟ آپ کے سامنے 16 بکے، اسی سے اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم صاحب نے لیا. اور جو الیکشن کمیشن پہ جس طریقے خط کن لگانے کی کوشش کی کہ کیونکہ یہ جو الیکشن سینٹ کے ٹوٹل جو سیٹیں وہ 104 ہیں. اچھا 3 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، جو ریٹائر ہو جاتے ہیں، جو سیٹیں خالی ہوتی ہیں اس پہ الیکشن 3 سال بعد ہوتے ہیں. یہ 52 سیٹوں پہ الیکشن تھا. یہ کیا کہانی ہے؟ سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی کہ سینٹ کے جو انتخابات، یا یہ سینٹ کے انتخابات کی بات نہیں کر رہا میں، یہ وزیر اعظم کے اعتماد کا ووٹ جو ملا اس کو، تو اتنے تو ووٹ ہی نہیں تھے، اتنے مل گئے. تو ایک کیلکولیشن آ رہا تھا سوشل میڈیا پہ. یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ اصل میں حکومت کی اور جو ان کے ساتھ آزاد امیدوار ملا کے اگر میں بات کروں 180 سیٹیں ان کے پاس ہیں ٹوٹل. 180 میں سے اب 180 میں سے اگر میں بات کروں، جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں 179 اور 978 ہمیں ووٹ ملے ہیں، تو کیسے ملے ہیں؟ سوال قوم بھی کرنا چاہتی ہے، اپوزیشن بھی کر رہی ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو ہے بقول ان کے 3 جو لوگ تھے وہ غلط جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر دیا انہوں نے. چلے ٹھیک ہے، ان کو سائڈ پہ کر دیں. اس کے علاوہ جو سینٹ کا چیئرمین ہے اس کا ووٹ نہیں ڈلتا ہے. پھر وہ جو ایک الیکشن کے اندر ہمارے ضمنی الیکشن کے اوپر ابھی 18 تاریخ کی ڈیٹ دی ہے، اس پہ الیکشن دوبارہ ہونے ہیں، وہاں کا کینڈیڈیٹ بھی الیکشن کاسٹ نہیں کر سکا. فیصل واڈا بھی کاسٹ نہیں کر سکتا. 2 آزاد امیدوار بھی نہیں آئے. تو یہ ملا کے ٹوٹل جو بنتے ہیں 173 بنتے ہیں. جو نہیں تھے موجود ان کی بھی حاضریاں لگی ہیں. اب یہ حاضریاں لگی ہیں، میں نے کہا نا یہاں ایسی قوتیں موجود ہیں جو جمہوریت کو چاہتی نہیں ہے جمہوریت جو ہے وہ دوبارہ اس ملک پہ فعال ہو، اور وہ اس قسم کے جو ہے وہ انسیڈنٹ بھی کرواتی ہیں، اس قسم کے جو ہے سرپرائزز بھی دیتی ہیں. ایسا سرپرائز بھی ہمیں ملا، آپ کو یاد ہوگا 2018 کے سنجرانی صاحب کو جب ووٹ ڈلنے تھے تو 64 سیٹوں کے اوپر 64 سیٹوں کے اوپر کہا کہ جو لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں سنجرانی صاحب کو کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑے ہو گئے. اب اس میں ہماری جماعتیں موجود ہیں. اچھا آپ بیٹھ جائیں سارے، جو نہیں دینا چاہتے وہ بھی کھڑے ہو جائیں، پھر وہ دوبارہ کھڑے ہو گئے. تو یہ ایسے ایگزامپل ہیں اس ملک کے اندر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہو. تو اس وقت جو 16-17 لوگ جو بکے عمران خان صاحب کے، اور 2 لوگوں کی جو ویڈیو وائرل ہوئی، اور 2 جو کے پی کے ایک تو منسٹر تھا، لاء کا منسٹر 2.5 سال تک جس کی ویڈیو وائرل ہوئی، وہ منسٹر آپ کا لاء کا منسٹر ہو 2.5 سال تک اس نے کیا بگاڑ پیدا کیا ہوگا کہ اس نے اپنا ضمیر بیچا اور وہ پیسہ لے رہا. اور کیوں لے رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جی گھر تھا پرویز کھٹک صاحب کا، اور ہم پیسے جو لے رہے تھے وہ کس کے لیے پیسے لے رہے تھے وہ بھی قوم کے سامنے. تو اس وقت جو مسلط کی ہوئی جو حکومت ہے اس ملک پہ نازل ہے، اس ملک کے اوپر عوام کہتی ہے وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ، ہمیں نہیں پتا کون کیا کر رہا ہے. خدا کے لیے پیٹرول سستا دو، بجلی سستی دو، گیس سستا دو، ادوا سستی دو، یا جو ہے وہ چیزوں کا آٹا، چینی، پتی، ریتی، بجری، بنیادی چیزیں میں سستی چاہیے، جو کہ ناکام حکومت برے طریقے سے فلاپ ہو چکی ہے. بقول حکومت کے جب آئے تھے تو 200 ماہر معاشیات ہمارے پاس موجود ہیں. یہ قوم سمجھتی تھی کہ سونامی واقعی آئے گا، اور یہ اپوزیشن کے جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں ان کو بھاگ کے لے کے جائے گا. یہ سونامی آیا، لیکن دوسری جماعتوں کے لوٹوں
لوٹوں سے سونامی کا پانی بھرا 80% جو وہ لوٹے اس ملک پہ قرضہ چڑھاتے رہے آج وہی اس تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں اور وہی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم قرضہ اس ملک کا اتاریں گے. جو پارٹی اس وقت تحریک انصاف کا جو منشور تھا ہم نوکریاں دیں گے, نوکریاں نہیں دے سکے, نوکریاں بے روزگار کیا. منشور تھا ہم کرپشن ختم کریں گے, 4% کرپشن بڑھا دی. منشور تھا کہ ہم اس ملک کے اندر جو ہے وہ بہترین پروجیکٹ بہترین منصوبے دیں گے. کیا دیا؟ انڈے, مرغیاں, کٹے, WCیاں, لنگر خانے, پھر منشیات کا بھنگ کے کارخانے اور زیتون کے تیل سے ملک کی معیشت بڑھے گی. اسی بات کو کنٹینیو کریں گے کسی اور پروگرام میں, ٹائم ختم ہوا چاہ رہا ہے. نعیم صاحب بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ, اور جذبہ جاگ جاتا ہے ہمارے اندر میں بھی یار کہ کچھ ہونا چاہیے, بس گھبرانا نہیں ہے, بس گھبرانا نہیں ہے. اچھا آخر میں نعیم صاحب کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ سر میرا میسج یہ ہے, پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, یہ بہت پہلے شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا, آخر میں شکریہ ادا کر رہا ہوں آپ کی ٹیم کا اور عبدالکریم راجپر صاحب کی ماشاءاللہ سربراہی میں یہ چینل دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے, اللہ آپ کو اور ترقی دے. تھینک یو سو مچ. میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سر کہ جو کام روٹری کر رہی ہے وہ پاکستان کا ہر بندہ کر سکتا ہے. واہ, پلیز کم جوائن اس. ہم اس معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں, ہم حکومت کا ساتھ دے سکتے ہیں, ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے شانہ بشانہ چل کے ہم اس ملک کے اور اپنے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں کوئی میسج؟ سر پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ میرے خاص کی آواز کو بلند کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا گیا. اور ایجوکیشن منسٹر سے تو میں پہلے ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ ایک یونیورسٹی کا پلان کیا جائے, میرے خاص کی عوام کو ایک دی جائے جو ان فیوچر مزید جو بچے نہیں پڑھ رہے ہیں نقصان دیں, ہو سکتا ہے وہ بچا جائے. دوسرا میرپور خاص کے لیے ایک ہمیں کینسر ہاسپٹل اور NICVD کی بہت زیادہ ضرورت ہے. صحیح. روٹری کے بھی ہیں ہنی بھائی, نعیم بھائی, ہو سکتا ہے کہ کہیں آگے بلند آواز ہو جائے. صحیح. اور میرپور خاص کی عوام کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ بڑا آ جائے جو ہیلتھ کے جو بڑے مسائل ہیں, دل کے امراض کے ہو یا گردے کے ہو یا کینسر کے جو پیشنٹ زیادہ نظر آ رہے ہیں, رول آؤٹ ہوئے ہیں, تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا. تھینک یو جی, تھینک یو. نعیم صاحب کوئی مختصر سا کوئی پیغام ہونا چاہیے؟ بس وہ کہتے ہیں کر خدمت فقیروں کی مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے. فقیر وہ نہیں جو بھیک مانگتا ہو, فقیر وہ نہیں جو ہاتھ پھیلاتا ہو, فقیر وہ جو آپ کی طرف دیکھ رہا ہو. صحیح. اور بات یہ ہے کہ اگر ان کی روٹری کلب کی طرف عوام دیکھ رہی ہے تو عوام کو بڑی توقعات ہیں ان سے, اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام بھی کر رہے ہیں. صحیح. اور مزید بات یہ ہے کہ یونٹی کے اندر جو ہے وہ ویل ہے, اور جب ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. صحیح. جو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایجوکیشن کے لیے, انہوں نے کہا ویسے ایجوکیشن کے لیے جامشوری یونیورسٹی کے کیمپس موجود ہیں, پھر ماڈل یونیورسٹی وہاں, ماڈل اسکول کالج وہاں موجود ہے, شاہ عبداللطیف کالج جو ہے وہ میرپور خاص میں موجود ہے. پھر بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ مزید وہاں یونیورسٹیز کی تعداد بڑھے تو بنائیں فیزیبلٹی. میں سعید غنی بھائی کے ساتھ میٹنگ ارینج کرتا ہوں, وہاں ہمارے MP ہیں ذوالفقار قائم خانی صاحب, ان کے ساتھ بھی میں میٹنگ ارینج کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور بات یہ ہے کہ ہم نے خدمت کا عزم لیا ہے, ہمارا منشور بھی ہے روٹی کپڑا مکان, اور یہ انشاءاللہ تعالی پہلے بھی دیتے رہیں اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی دیتے رہیں. تھینک یو سر, تھینک یو سر. حنیف صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر صاحب شکریہ, نعیم صاحب آپ کا شکریہ. ننڈی जेका ऐसा कोशिश कई सी अॼु तव्हांखे प्रोग्राम में यकीनन मज़ो आयो हूंदो, कचहरी कई सी समाजी इशूज़ ते. इंशाअल्लाह हयाती बख़ैर सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी. तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान इरशाद जागीरनी खे इजाज़त ॾींदा. जी लतीफ़, जी मिठी ॿोली सदाईं कर. सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उड़े थो, हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो, हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घुरे थो, खुशहाली है अमन जो ॾे पैगाम, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध.